والتصرفات الحسنة مع الأخوات وبعض الناس والأهل والأقارب، وهكذا أصبحت تتغير حياتي إلى الأفضل بمطالعة بعض الكتب الأحمدية، والحمد لله وبفضل الله دائما أقرأ الكتب الأحمدية كي أنمي نفسي أكثر وأتعلم وأستفيد من العلوم الأحمدية، وأحافظ أن أربي أولادي وأنشأ عائلتي على هذا الدين الصحيح بفضل الله. والحمد لله عندي 3 أولاد، وأولادي يتابعون البرامج الأحمدية ويحافظون على متابعتها ويدرسون هذه الدروس الصحيحة من الدين، ونمي أولادي على الحفاظ على صلاة الجمعة وعلى خطبة الجمعة كي يقدرون على هذا النحو والعلم الصحيح. نعم ما شاء الله، بارك الله فيك. أختي نعم تفضل. هل واجهتك مشاكل من مثلا الأهل الأقرباء أو الأصدقاء نعم بعد انضمامك نعم للجماعة؟ نعم كثيرا. أهلي ليسوا أحمديين ولا أخواتي، فقط وحدي من عائلتي أحمدية. نعم. أنا وزوجي وأخوتي، لكن من أهلي أنا ليس أحد يؤمن بهذا الدين ولا يعتبرونه أنه دين الصحيح والحق، ودائما يقولون أنت على خطأ وعودي إلى دينك الصحيح، أنت ماشي في طريق غلط. وأنا أنا فهمت ديني والحمد لله، وأخاف الله وأتمنى منكم أن يهديكم الله وينور بصيرتكم وتعرفون الدين الحقيقي وعلى ماذا يبين لكم هذا الدين الإسلام والحقيقي. ودائما أتكلم مع والدي لكي يحضر الإذاعة الأحمدية ويتابعها. نعم. هو يتابعها ويعجبه كلامهم ولكن لا يبايع. ودائما يقول لي أني كافرة، وأنا لن أرد عليهم الحمد لله وبفضل الله، ولم يؤثروا بي بل تجنبتهم وأقعد في بيتي ولم أزورهم إلا أنا وزوجي كي لا أسمع كلام منهم وأتضايق أو أضايقهم بكلامي. والحمد لله وأحمد الله تعالى دائما أنني وصلت لهذا الدين الصحيح، وأرسل لي ربي زوجي الذي يتبع هذا الدين وأنار بصيرتي على دين الحقيقي الذي كنت أتمنى من الله أن أوصل لهذه المشاعر الإسلامية الأحمدية التي تنمي في قلبي منذ صغري. والحمد لله. الحمد لله. يعني لا يسعنا إلا أن ندعو لهم ولجميع من يعارض الجماعة. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم أعطهم عيونا يبصرون بها وآذانا يسمعون بها وقلوبا يفقهون بها وأنوارا يعرفون بها، وارحم عليهم واعف عما يقولون فإنهم قوم لا يعلمون. أختي نور، هل هناك تواصل بينك وبين حضرة أمير المؤمنين؟ يعني هل تتواصلين معه من خلال رسائل؟ نعم، أرسل له في كل فترة رسائل وأبارك له بجلساته الحمد لله، ودائما أطلب منه أن يدعو لنا ولأولادي ولزوجي، ودائما أطلب منه أن يخصني بالدعاء لكي يزداد إيماننا وأن يثبتنا الله على هذا الدين الصحيح. والحمد لله بفضل الله دائما يأتي منه الرد لنا، وقلبنا يسعد به كثيرا بهذا الرد الذي قد منحه الله لنا ويبارك لنا في حياتنا اليومية. ودعاء
يدعوه لنا يزيد حياتنا صبرا بهذا الدين وهذا الدنيا التي نمر بها وأوضاعها الصعبة. الحمد لله وبفضل الله وبدعائه نصبر على كل هذه الحياة من مشاكلها وضغوطاتها علينا. نعم الحمد لله. أختي نسرين، هل يعني من كلمة أخيرة تحب أن توجهينها للإخوة المشاهدين أو نصيحة؟ أتمنى من الجميع أن يقرأ الكتب الأحمدية ويتمعن في هذا الدين المثالي والذي يبني في داخلنا شعور الإنسان العظيم الذي يتكلم مع الله سبحانه وتعالى، وهو الخليفة الذي نصره الله تعالى. كلامه يعطي للروح وللقلب الاطمئنان في حياتنا. والحمد وأطلب من جميع الأخوات أن يقرأوا جميع الكتب الأحمدية ويتمعنوا بها ويهتمون بهذه الأمور باتجاه أولادهم وتربيتهم، لكي نبني أجيالا تعرف دين الإسلام الحقيقي لينتشر ديننا في جميع أنحاء العالم إن شاء الله تعالى. آمين. جزاك الله أحسن الجزاء. أشكرك أختي نسرين. أشكركم كثيرا على اتصالكم بي لمشاركتي في هذا البرنامج، وأشكر جميع الأخوات الذين يسمعونني، وأطلب منكم أن تعذروني لأنني قد فصل الاتصال عنكم ولم أقدر أن أجاوبكم كثيرا معكم أتجاوب معكم في الاتصال. أشكرك أختي نسرين، جزاك الله أحسن الجزاء. كان الله معك وفي عونك وسدد خطاك وثبتنا الله وإياك على الحق دوما. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن اليوم نسقى من غبوق، وبعد الليل عيد واصطباح. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the gracious, ever merciful. All the distinguished guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace and blessing of Allah be upon you all. First of all, I would like to take this opportunity to thank all of our guests who have accepted our invitation and joined us here this evening. In the world today, particularly in Western and developed nations, there is a great deal of heated debate about
immigration and its effect on societies. Much of the debate centers around Muslims. Certain governments and members of the public fear a clash of civilization and believe that Muslims are a threat to their society and cannot integrate into the Western world. Before responding to this contention, it is important to define what exactly is meant by civilization. In this regard, I present the definition given by the second head of the Ahmadiyya Muslim community, which I fully concur with. According to the definition, civilization is the material progress and development of a society. Factors that indicate the strength of a civilization include its economic progress, the level of technological innovation, the advancement of the means of travel and communication, and the intellectual progress of the society. Furthermore, the efforts of a nation to foster peace and stability, whether by virtue of the law enforcement and military proficiency or by other means of, is also a measure of its civilization. Separate and distinct from civilization is a nation's culture. Culture is a manifestation of the views of a people, their attitudes towards social issues and their practices, and instead of being based on material progress, culture is rooted in morality and the religious values and traditions of a nation. Thus, civilization is the material, technological, and intellectual development of a society, whereas its culture is based on the religious, moral, and philosophical makeup of that society. The difference between civilization and culture can be easily understood if we look back to the early period of Christianity. At that time, Roman Empire was at the peak of its powers, and even now it is considered as one of the greatest civilizations in the history of the world. Due to their material prosperity, urbanization, and the way its territories were governed, the Romans were considered to be tremendously civilized and educated. However, their sophistication did not equate to higher standards of morality. Rather, it was during the early period of Christianity that their people were infused with a progressive culture. Christianity gave people guiding principle based on religion and morality, whilst the Romans prescribed worldly laws and limits. Hence, the progress and advancement of the Romans reflected their great civilization, whereas Christianity gave the people a laudable culture. Over time, Christianity became the predominant religion of the Roman Empire, and so the culture it established was adopted by a great civilization. Allied together, their supreme influence laid the foundation for the values and traditions that remain today in the West, in the West, despite the fact that people in the West are now moving away from
religion. Regarding the debate about immigration in recent decades, the demographics of several Western countries has altered. Immigrants have arrived from many countries, but it has been the influence, the influx of Muslims that has caused most concern and alarm. Many indigenous people fear that mass immigration from Muslim countries threatens their civilization, culture, and values, which have existed for many centuries. As I have explained, we consider civilization to be the material progress and advancement of society. And rather than disapprove, oppose, or deny the growth and development in the West, developing nations seek to emulate it. As a result, rather than Western civilization being cast aside, we are seeing the opposite. Due to the modern means of travel and communication, the world has become a global village. The advent of television, the mass media, and particularly the internet have meant that nothing now remains hidden in the world, and so people who live in economically deprived countries can see how those in affluent nations live. They are being influenced by Western civilization and desire to attain similar levels of material advancement and innovation. Thus, the assertion that Western or European civilization is threatened by the presence of Muslims does not hold water. Rather, Western civilization is influencing other parts of the world, and this includes the Muslim world. On the other hand, a fear that the religious and moral culture of the West could be threatened if Islam spreads in Europe is a more legitimate concern, and I shall now address this point. You know, your arguments, when they can't respond to you, then they resort to abuse. They resort to say that Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam abused Hazrat Isa alayhi salam, and they said bad things about Hazrat Isa alayhi salam. And you've done a series on this explaining how and what the Prophet Messiah alayhi salam was saying. So if you could share a little bit about that. I was going to also ask you, and I was going to talk about Maulana Rahmatullah Kiranvi Sahib and his books that he wrote and how he answered the Christians as well in a similar manner. And he was one of the only people that that refuted the Christians during his time. And this was before the Prophet Messiah alayhi salam. So we'll get into that. But first of all, tell us a little bit about your series on the Deobandis and their blasphemy. Yeah, so Khurram Bhai, firstly, I just want to highlight that the Deobandi mullahs, the reason they started their series was shown in my videos as well, that there are Maulvis like Mumtazul Haq, who I had a discussion with many years ago. It's on YouTube for everyone to see. And Abdul Rahim Limbada Sahib, who also did hate speech regarding me in Birmingham in, I believe, 2016 perhaps. So basically the reason they were forced to do this series is because their scholars accepted that Islam Ahmadiyyat is spreading in UK, and many of the university students, this was said by Mumtazul Haq himself, that the students in university are accepting Islam Ahmadiyyat. So the reason they were basically forced to do this series, they didn't want to, but they were forced to. But what did they do was they took the writings of the promised Messiah out of context, like the Christians do with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The same types of allegations. In fact, it is written in the tafsir, like Tafsir
Durre Mansoor that Nabi sallallahu alaihi wasallam was accused that why do you mock Hazrat Isa alayhi salam? The same allegation was raised on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The people would say, why do you mock our gods? So the same allegation was raised against Promised Messiah alayhi salam, and people of every sect use this technique called Ilzami Jawab. And we showed this from their own scholars, including Khalid Mahmood, who's called the Khatamul Deobandi, basically, the seal of the Deobandis. He's their Imam al-Munazir, and he's their role model. He's the teacher of all the Deobandis of UK. He recently passed away, may Allah forgive him. And he also spoke of Ilzami Jawab before passing away, but it's sad that they've forgotten even the hard work of their own scholars. And when we turn to Rahmatullah Kiran, we said it's not just him, even Ahmad Raza Khan and Maulvi Sanaullah Amritsari, they also used Ilzami Jawab. So as we showed from the books of the Promised Messiah that he loved Hazrat Isa, defended him and praised him. So Khurram Bhai, as we know, the Promised Messiah proved the death of Hazrat Isa, and in many of his books he explained that this belief is dangerous to Islam. And at that time many Muslims were saying that how? It doesn't make sense. How is this dangerous to Islam? But to say the Prophet ﷺ is buried and Hazrat Isa is alive in the heavens for the past 2,000 years is disrespectful to Islam, and it also contradicts the Quran and the Hadith to say Isa is alive in the heavens. But Khurram Bhai, if you can just speak on the recent Deobandi series, what shocked you most regarding the Sunni belief about Hazrat Isa, which was shown in the videos from their greatest ulama, their teachers, basically the head of the Sunni Deobandi ulama of UK, Abdul Rahim Limbada and Mumtazul Haq. So before I do that, I wanted to talk a little bit about why this belief was so dangerous. You know, just imagine that the Western countries, the Western nations, they were dominating in the field of, you know, taking over countries and colonizing, etc. And one of their arguments was that they were so powerful, and that if God was on the side of the Muslims, and then you know, he should have saved them, he should have strengthened them and supported them. So along with that argument, they also said that, look, our God, Nauzubillah, their Jesus was alive in heaven, while your Muhammad sallallahu alaihi wasallam is dead. And so they use these two arguments. And if you read Karl Fander's book, which, you know, he was one of the first missionaries in India who did extensive work. He wrote a book called Mizanul Haq. And if you read his work, he clearly goes through this step by step, explaining the superiority of Christianity. And although he might not associate that with the superiority of the British and the superiority of the Western nations, but you can see that how those two are connected. You know, the French were helping the Afghans. You know, this time was very volatile time on the Indian subcontinent, and different countries were helping different tribes or different, you know, factions. But the subject matter was the same, that Christianity is dominant, and it was dominant in the sense that they had the weapons, the nations, they had the weapons. So when they used that along with saying that Hazrat Isa is alive, you know, that had a big impact on the Muslims of the time. So that's the reason why it was so dangerous. And interestingly enough, that this issue didn't come up until the European nations became dominant. This was never a major issue, although there was ijma among the Muslims that Hazrat Isa alayhi salam had died, but this was never really an issue which needed to be discussed until this time, because the Christians were using this to show their dominance over the religion of Islam.
Do you want to say anything about that before I continue? Yeah, so basically regarding the ijma, we see that the Sahaba all believed in the death of Hazrat Isa alayhi salam. In fact, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam passed away, Hazrat Umar radiallahu anhu was in shock and said, anyone who says that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has died, I will cut his neck off, out of his love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because the prophecy showed that Islam would conquer. And when Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu came, he recited the verse chapter 3 verse 145 that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is nothing but a messenger. All messengers before him have passed away. Now Khurram bhai, we will have our brother Salim Saib joining us soon. Just before he comes, I just want to say that recently in my videos I've shown that according to the Deobandis, Hazrat Isa, now Deobandis claim to be Ahlus Sunnah, and the Muslims always say we have ijma, we're united, so they should have no issue with these beliefs then, right? So according to the Deobandis, I've shown that their biggest scholar of the UK, now we are speaking of the teacher of Mumtazul Haq, who's known as the face of Deobandis. The people who did the series against Jamaat, they're big in the UK, and they said that Isa alayhi salam is all seeing and all hearing, and they also said that he's not human. And now we have our brother's mind roast Amir Saib, so we will inshallah switch to the Urdu language because most of the viewers understand both Urdu and English. Salim bhai, assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز میری ٹھیک آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. تو سلیم بھائی پھر آپ شروع کریں. آج کا موضوع جیسے آپ کو پتہ ہے ختم نبوت اور وفات مسیح. جی بہت بہت شکریہ دوستوں کا جو تھوڑا انتظار بھی شاید کسی نے کیا ہے. تو ابھی ہم اکثر پروگرام میں جب اپنے چینل پہ کرتا تھا ختم نبوت کے نام سے کرتا تھا، اور ساتھ ہم نے موضوع وفات مسیح بھی آج لکھا ہے. اس کا مقصد، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں متعلق ہیں. ان دونوں چیزوں کا آپس میں تعلق ہے. کیسے تعلق ہے تھوڑا سا میں اس کا بیان دوبارہ کر دیتا ہوں. ہمارے غیر احمدی مسلمان کہلانے والے جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے جی. جب ان سے دلیل مانگیں قرآن کریم سے تو زیادہ تر تو نہیں دیتے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی جو آیت ہے جس میں خاتم النبیین لفظ آتا ہے اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا جی کیا اس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشروط آخری نبی ہیں یا غیر مشروط آخری نبی ہیں؟ بعض لوگ خاتم پر بھی بحث کرتے ہیں، وہ مرکب ہے نہیں مرکب. ہم اس بحث کو تھوڑا آگے بڑھانے کے لیے اس چیز کو اگر مان لیں کہ اس کا معنی آخری نبی ہے مثال کے طور پر، اب ہم سوال یہ ہے کہ آخری نبی کس لحاظ سے، مشروط یا غیر مشروط؟ یہ سب سے زیادہ اہم ہے. بجائے اس کے کہ ہم خاتم النبیین کی بحث میں زیادہ الجھیں، ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ خاتم النبیین میں اگر اس کو آخری نبی اس کا معنی مانا جائے تو کیا آخری مشروط ہے یا غیر مشروط ہے؟ اب اگر غور کیا جائے تو نہ غیر احمدی مسلمان کہلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر مشروط آخری نبی نہ وہ مانتے ہیں نہ ہم مانتے ہیں. یعنی اس بات میں ہم دونوں ایک ہیں. جب یہ ہمیں ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں تو اس کی وضاحت ان سے پوچھنی چاہیے کہ آپ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اس آیت کا ظاہری معنی آپ کرتے ہیں آخری نبی، وہ بلا شرط تو مانتے نہیں، آپ مشروط طور پر مانتے ہیں. تو بلا شرط تو ہم بھی مانتے ہیں. پھر ہم اس آیت کے یا آپ کی وہ جو من گھڑت ختم نبوت ہے اس کے منکر کیسے بنتے ہیں؟ تو اس میں غور کیا جائے تو اب اس کی وضاحت کیا ہے کہ ہم کیسے مشروط مانتے ہیں اور یہ کیسے مشروط مانتے ہیں. اس میں ایک نہایت اہم بات یاد رکھنے والی ہے کہ پاکستان کے آئین میں سن 1974 میں جو تبدیلی کی گئی اور اس میں مسلمان کی یا کافر کی جو تعریف شامل کی گئی، اس میں لکھا ہے کہ وہ بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حتمی اور غیر مشروط آخری نبی مانتا ہو پھر وہ مسلمان بنتا ہے پاکستان کے آئین کی روح سے. یعنی کہ اگر غور کیا جائے تو جو غیر احمدی مسلمان کہلانے والے ہیں آئین کی اس روح سے وہ بھی مسلمان نہیں ہیں. اب اس کی وضاحت کیا ہے، کیسے وہ غیر مشروط مانتے ہیں اور ہم کیسے غیر مشروط مانتے ہیں؟ فرق صرف یہ ہے کہ ان کی شرط اور ہے اور ہماری شرط اور ہے. یہاں تک ہم دونوں ایک ہی چیز مانتے ہیں کہ وہ بھی غیر مشروط آخری نبی مانتے ہیں، ہم بھی غیر مشروط آخری نبی مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع نبی آ سکتا ہے، یعنی آپ کی امت میں سے ہی اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا سکتا ہے، اور وہ مستقل نبی نہیں ہو سکتا۔ پہلی شرط کیا ہے کہ وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوگا۔ دوسری شرط کیا ہے کہ وہ نبی جو ہے وہ غیر شرعی ہوگا، وہ کوئی شریعت نہیں لا سکتا، اپنا کوئی اضافہ نہیں کر سکتا شریعت کے اندر، اور شریعت کے اندر سے کوئی چیز ختم نہیں کر سکتا۔ اس کا کام ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی تشریح کرنا، اور اس شریعت کو جو حقیقی اس کی تشریح ہے اور حقیقی اس کا معنی ہے اس کو آگے دنیا میں پہنچانا ہوگا۔ یہ اگر سمجھنا ہو تو جو کسی ملک کی پارلیمنٹ یا اسمبلی ہوتی ہے اس کا، اور جو سپریم کورٹ ہوتی ہے اس کا کردار اگر آپ سمجھے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو اسمبلی ہے اس کو قانون بنانے کا حق ہوتا ہے، قانون بدلنے کا حق ہوتا ہے، قانون ختم کرنے کا حق ہوتا ہے، اور جو عدالت ہے اس کو قانون کی وضاحت کرنے کا، اس کی تشریح کرنے کا حق ہوتا ہے، لیکن اس کو قانون بنانے کا اختیار نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت لے کر آئے ہیں وہ شریعت حتمی ہے، اب کوئی بھی اس شریعت میں نہ اضافہ کر سکتا ہے، نہ تبدیلی کر سکتا ہے، نہ کمی کر سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو بھی نبی بنا کر بھیجے گا، احمدی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہو سکتا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو آگے پھیلانے اور اس کی درست تشریح کرنے کا کام کر سکتا ہے۔ یہ ہے وہ شرط جو ہم لگاتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے، کہ آپ آخری نبی ہیں۔ کس لحاظ سے؟ کہ آپ کے بعد کوئی بھی مستقل آپ سے الگ ہو کر کوئی بندہ جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی اور میں اللہ تعالیٰ کا مقبول بن گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی شریعت کو وہ منسوخ نہیں کر سکتا، تبدیل نہیں کر سکتا، کم نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری شرط ہے۔ غیر احمدی کیا شرط لگاتے ہیں؟ غیر احمدی یہ شرط لگاتے ہیں کہ پرانا نبی آ سکتا ہے اور نیا نبی نہیں آ سکتا، یا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، یا کسی کو نبوت مل نہیں سکتی۔ یہ تین طرح کی شرطیں ہیں جو وہ لگاتے ہیں۔ تو اب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ جو ختم نبوت پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، یہ لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالا جاتا ہے یا ان کو خود غلط فہمی لگتی ہے۔ تو اصل ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشروط آخری نبی ہیں، اور بالکل یہی ہم مانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشروط آخری نبی ہیں۔ فرق کیا ہے کہ ہماری شرط اور ہے اور ان کی شرط اور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پرانا نبی آ سکتا ہے۔ دیکھیں نا، آخری تو انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے مشروط کر دیا کہ پرانا آ سکتا ہے، اور شرط کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نیا نبی نہیں آ سکتا، نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کسی کو نئی نبوت مل نہیں سکتی۔ تو یہ ان کی شرطیں، ہماری شرط وہ میں نے بار بار دہرا دی ہے۔ اب ان دونوں میں ہماری طرف سے فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑا آسان طریقہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شرط لگائی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو پیش گوئی کی گئی کہ جب اس امت کا بہت برا حال ہو جائے گا اور ان کی دینی حالت بہت بری ہو جائے گی، اور قرآن موجود ہوگا لیکن اس کو سمجھا نہیں جائے گا، مسجدیں عالی شان ہوں گی لیکن عبادت نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کسی بندے کو ہدایت دے گا، اس لیے وہ مہدی کہلائے گا، اور وہ دنیا میں ان مسلمانوں اور اس کے علاوہ جو دنیا میں اسلام ہے اس کو پھیلانے کے لیے آئے گا۔ ہم کہتے ہیں، یہ غیر احمدی مسلمان کہلانے والے کہتے ہیں کہ وہ پرانے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کو بنی اسرائیل کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، وہ آسمان پر چلے گئے اور وہاں سے واپس آئیں گے، اور ہم کہتے ہیں نہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئی تھی اس کا اصل میں مراد یہ تھی کہ اس امت میں سے ایک انسان پیدا ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ پھر میری پیروی کی وجہ سے یا اس وقت زمانے کی ضرورت کی وجہ سے اس سے کلام کرے گا اور اس کو اسلام کی حقیقی تعلیم دے گا جو وہ دنیا میں پھیلائے گا۔ تو یہ فرق ہے، یعنی کہ ختم نبوت کے اندر بنیادی طور پر نہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط مانتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ غیر مشروط ماننا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں کہتے ہیں جی آپ منکر ہیں۔ یہ خود بھی نہیں مانتے، یہ خود بھی مشروط مانتے ہیں۔ تو فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو پھر ہمارا دعویٰ غلط ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ غلط ہو گیا، پھر ہماری بحثیں ختم ہو گئیں. لیکن اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو ظاہری بات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں، یا تو اس کی تعویل کرنی پڑے گی یا اس کو غلط کہنا پڑے گا. غلط یہ کہتے نہیں، یہ کہتے ہیں وہ 100% درست ہے، تو پھر ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ اس کی تعویل کریں گے. اور تعویل وہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، اور وہ بے شمار نشانوں سے، پیش گوئیوں سے اور بہت سی دلیلوں سے وہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہی مسیح اور مہدی ہیں جس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی، اور اسی کو ہم جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور ہمارا مقصد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ پیش کرنا نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور دین اسلام کے خادم کی طور پر پیش کرتے ہیں، اور ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ حقیقی اسلام یعنی اسلام کی جو حقیقی تشریح، جو اصل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، جو اصل میں اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا میں اللہ نے پھیلانا تھا، اس کو دنیا میں پھیلانے اور دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ آئے ہیں. وہ نہ تو اسلام کے مخالف ہیں، نہ اسلام کو ختم کرنے آئے ہیں. ہاں اگر لوگوں نے خود اپنی طرف سے کچھ عقیدے گھڑے ہوئے ہیں اور اسلام کی غلط تشریح کی ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کی طرف سے خبر پا کر وہ اس کو غلط کہتے ہیں، تو ان لوگوں نے مخالفت کرنی ہے. اور بعض بے وجہ مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کی یہ عادت ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کو بھیجا جاتا ہے دنیا کی ہدایت کے لیے تو اس کی بے جا مخالفت کی جاتی ہے. تو یہ مختصر سی تمہید تھی. ابھی دیکھتے ہیں کہ رضی بھائی یا خرم بھائی جو ہیں وہ کیسے بات آگے چلاتے ہیں. جی رضی بھائی. جی سلیم بھائی جزاک اللہ. اس کے بارے میں ایک اور بات بھی کرنی تھی، اس پہ بھی آپ دونوں وضاحت کر دیں کہ بعض یہ جو آج کل کے مولوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اجماع ہے ختم نبوت پہ، لیکن یہ بھی اگر ہم تاریخ کو دیکھیں اور آج کے علماء بھی دیکھیں ان کا ختم نبوت پہ کوئی اجماع نہیں، بلکہ تمہید الایمان اور دوسری کتب میں بھی انہوں نے تو بریلیوں نے تو دیوبندیوں پہ اسی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگائے. وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کی سبب پہ، تو یہ ان کا کوئی اجماع نہیں ختم نبوت پہ. وہابی بھی ان کو بریلیوں کی ختم نبوت کے خلاف ہیں. آج سلیم بھائی آپ نے وہ دیکھا ہوگا، ایک ریسرچر ہے انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی تھی کہ بریلیوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے، ایک بہت بڑے عالم تھے سید احمد اسد شاہ صاحب، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں پوری زندگی بریلوی رہا ہوں لیکن مجھے اب پتہ لگا کہ ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ صحیح نہیں. تو ان میں بھی اختلاف ہے ختم نبوت پہ. یہ دعوت تو کرتے ہیں کہ ہم ایک ہیں لیکن اصل میں ان فرقوں میں اتنی نفرت بھی، اور وہ ختم نبوت پہ ان کا کوئی اجماع نہیں. تو خرم بھائی آپ بھی اس پہ کچھ کہہ دیں، اور پھر سلیم بھائی آپ اس پہ وضاحت کر دیں کہ یہ کیوں پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا اجماع ہے، جبکہ انہوں نے قاسم نانوتوی صاحب جو دیوبندی کے بہت بڑے بزرگ ہیں ان پہ کفر کا فتویٰ اسی وجہ سے لگایا تھا. جی خرم بھائی آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد میں کروں گا. السلام علیکم. جی میر صاحب آپ کر لیں. جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ رضی بھائی آپ نے بالکل درست بات کی ہے کہ جیسا کہ میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے آئین پاکستان کی، ختم نبوت کے ان کے عقیدے کی، اور ہمارے اس کا جو ہم اس کو جس طرح دیکھتے ہیں، اور اس کی میں نے مشروط اور غیر مشروط کی وضاحت بھی کر دی ہے. یہ انتہائی اہم بات ہے. اس کے بہت سارے نکات ہیں جس میں سے یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے کہ جو غیر احمدی مسلمان کہلانے والے فرقے ہیں، جن میں مشہور فرقے ہیں دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی، ان کے علاوہ بھی کافی سارے فرقے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ختم نبوت کے، وہ اگر ہم سے بات ہوتی ہے تو ہمیں کہتے ہیں جی آپ ختم نبوت کے منکر ہیں اس لیے آپ کافر ہیں. تو پھر ان سے سوال ہوتا ہے کہ کون سی ختم نبوت کے ہم منکر ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ دیوبندی ختم نبوت اور ہے، وہابی ختم نبوت اور ہے، شیعہ ختم نبوت اور ہے، بریلوی ختم نبوت اور ہے. سب کی اپنی اپنی ختم نبوت ہے اور سب ہی ایک دوسرے کو ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں. مثال میں اس کی دیتا ہوں. آپ نے بھی ذکر بھی کیا قاسم نانوتوی صاحب کی، جو کہ دیوبندی فرقہ کے بانی تھے. مدرسہ دیوبند جس کی وجہ سے یہ دیوبندی فرقہ بنا ہے اس کے بانی تھے، اور انہوں نے کتاب لکھی تحذیر الناس. تو ہم اکثر دکھا بھی چکے ہیں، دوبارہ بھی یہ رضی بھائی سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اگر دکھا سکتے ہیں تو وہ کتاب سکرین پر دکھا دیں. میں بھی ویسے یہاں کھول کے آپ کو دکھا سکتا ہوں. وہ تحذیر الناس کتاب کے اندر انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے ختم نبوت کی ایسی تشریح کی کہ جس کو پڑھنے کے بعد
جو بریلوی فرقہ کے امام ہیں پاکستان کے اندر، جن کو سنی بھی کہا جاتا ہے، ان کے امام ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب. تو وہ بریلوی فرقہ کے بانی ہیں، اور بریلوی فرقہ کا نام ہی ان کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ بریلی کے رہنے والے تھے. تو ہندوستان کے اندر اتر پردیش کے اندر یہ ہے بریلی، وہاں کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے بریلوی فرقہ بنا. وہ انہوں نے ایک فتویٰ لگایا، اور خود اپنے فتوے کے علاوہ انہوں نے کافی سارے علماء سے وہ جو ہے وہ لے کر فتویٰ تو وہ شائع کیا، اور اس کو پھر مکہ اور مدینہ کے جو بڑے بڑے بزرگ تھے تو وہاں سے بھی وہ فتویٰ لیا، اور اس کا نام رکھا حسام الحرمین. حرم کہتے ہیں مکہ کو، اور وہ دوسرا حرم انہوں نے کہا مدینہ کو، اور حرمین کا مطلب ہے دو حرم، اور حسام کہتے ہیں جو ہے وہ تلوار کو، کہ حرموں کی تلوار یعنی مکہ اور مدینہ کی تلوار. یعنی وہ مکہ اور مدینہ کے بڑے بڑے علماء سے فتویٰ لے کر آئے. فتویٰ کیا تھا کہ جو قاسم نانوتوی ہیں وہ یہ باتیں لکھنے کی وجہ سے جو ابھی رضی بھائی آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہ ساری کتاب جو ہے یہ ختم نبوت کی ایک نئی تشریح پیش کرتی ہے. ٹھیک ہے، مختصراً میں بتا دوں کہ اس میں سوال یہ ہوا تھا کہ اگر 6 زمینیں ہیں تو ان کو اگر مان لیا جائے تو ظاہری بات ہے کہ دوسری زمینوں میں نبی بھی ہوں گے، اگر وہاں انسان ہوں تو وہاں نبی بھی ہوں گے. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب زمینوں کے بھی خاتم ہیں، یا ہر زمین کا خاتم الگ ہے؟ یہ کسی نے سوال کیا. تو اس کے جواب میں انہوں نے وضاحت اپنی طرف سے کی، جو بھی ختم نبوت کی انہوں نے وضاحت کی. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے جو وضاحت کی وہ بھی ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے کہ انہوں نے کیا وضاحت کی ہے، اس پر ہم الگ سے ایک پروگرام کر سکتے ہیں. وضاحت جو بھی انہوں نے پیش کی اس پر جو اگر آپ وہ حسام الحرمین بھی اگر دکھا سکیں، اس کے ٹائٹل پیج پہلے دکھا دیں. ہاں، یہ تمہید الایمان اصل میں وہی کتاب ہے، اور اس کا نام انہوں نے تمہید الایمان رکھا ہوا ہے، اندر وہی فتویٰ ہے. تو یہ ویسے جو ابھی آپ دکھا رہے ہیں یہ وہ ہے دباچہ ٹائپ ہے نا، جو شروع میں وہ لکھتے ہیں، کیوں چاچا ابراہیم نے کتاب الموت کے حاشیے میں جس کا نام رکھا وہ. بہرحال یہ اسی جو فتویٰ ہے حسام الحرمین، اس کے اوپر یہ کتاب تمہید الایمان بھی لکھی گئی ہے. اور اس میں یہ دیکھیں یہ اس کے بڑے بڑے بزرگوں، باقی کا نہیں ہم ذکر کرتے کیونکہ اشرف علی تھانوی صاحب بھی دیوبندیوں کے بڑے بزرگ ہیں. ان پر گستاخی کا فتویٰ لگایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہونے کا فتویٰ اشرف علی تھانوی صاحب پر، جو دیوبندیوں کے مجدد ہیں. خلیل احمد انبیٹوی دیوبندی صاحب یہ بھی دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، اور ان پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہونے کا فتویٰ لگایا. پھر رشید احمد گنگوہی صاحب یہ بھی دیوبندیوں کے، بعض لوگ ان کو بھی مجدد مانتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ان پر بھی گستاخ ہونے کا فتویٰ لگایا گیا، اللہ کا گستاخ ہونے کا. پھر قاسم نانوتوی صاحب پر ختم نبوت کے انکار کی سبب سے کفر کا فتویٰ لگایا. تو یہ ایک مثال ہے کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب، اب کوئی عام گلی کا مولوی کسی کو کچھ کہہ دے کہ تم کافر ہو، تو یہ بندہ کہتا ہے کہ اچھا جی یہ اللہ وسایہ صاحب دیوبندیوں کے مولوی صاحب ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی وہ گلیوں کے مولوی تو ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے ہی رہتے ہیں. تو وہ کوئی گلی کا مولوی نہیں تھا، وہ دیوبندی فرقہ جو پاکستان میں کوئی 20 کروڑ کے قریب دیوبندی ہیں، اگر 15 سے 20 کروڑ کے قریب سمجھ لیں، اور ہندوستان میں بھی بے شمار ہیں. تو ان سب کے امام ہیں وہ، ان کو وہ 14ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں، اللہ حضرت ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مجدد دین و ملت سب کچھ اتنے القاب وہ دیتے ہیں. تو وہ کوئی گلی کا مولوی نہیں تھا جس نے یہ فتویٰ لگایا تھا، اور وہ ان کو پتہ ہے صرف عوام سے یہ باتیں چھپانے کے لیے یہ ایسا کرتے ہیں تاکہ عوام احمدی مسلمانوں کے خلاف تو مشتعل رہے، اور ان کو یہ عوام کو یہ نہ پتہ چلے کہ ایک دوسرے کے خلاف یہ کیا کہتے رہیں. اچھا، ایک یہ مثال ہو گئی کہ دیوبندیوں کے امام کے بارے میں، عام مولوی کے بارے میں بھی نہیں، بریلویوں کے امام نے دیوبندیوں کے امام کو ختم نبوت کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر کہا. یہ ایک مثال تھی. ہاں، یہ تو مختلف مثالیں ہیں، اس پر ہم ابھی نہیں جاتے، اس کا تعلق ڈائریکٹ ختم نبوت سے نہیں ہے، اس لیے ہم یہ مثال نہیں دیں گے. ہم صرف وہ مثال دیں گے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہوگی. اس کے علاوہ وہابیوں کو احمد رضا خان بریلوی صاحب کافر کہتے رہے ہیں، تو یہ ایک الگ سے موضوع ہے کفر کا نا، کہ کافر کون ہے یا مسلمان کون ہے، یہ الگ سے ایک موضوع ہے. ہم صرف ختم نبوت پر فوکس کرتے ہیں. ہم نے صرف ایک مثال دی ہے کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے، جو بریلویوں کے امام تھے، قاسم نانوتوی صاحب کو جو کہ مدرسہ دیوبند کے بانی اور دیوبندیوں کے امام ہیں، ختم نبوت کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر کہا ہے. ان پر الزام کیا لگایا ہے کہ آپ ختم نبوت کے منکر ہیں. ابھی اسکرین پہ آپ نے وہ دیکھا ہے، اگر ویڈیو جب سٹاپ ہو گیا بیک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. ویسے ویب سائٹ میں لنک وغیرہ سارے دیے ہوتے ہیں، وہاں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے بعد میں اس کی ڈسکرپشن کے اندر بھی آپ کو لنک فراہم کر دیے جائیں ان سارے حوالہ جات کے جو ہم ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یا مزید آگے پیش کریں گے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ قاسم نانوتوی صاحب جو امام ہے دیوبندی، ان پر بریلویوں کے امام نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے. یہ پہلی بات ہو گئی. پھر جو شیعہ حضرات ہیں ان کو تو ویسے ہی مشہور ہے کہ دیوبندی، وہابی اور بریلوی مسلمان نہیں سمجھتے.
اور ختم نبوت کا منکر بھی سمجھتے ہیں. یہ بات اہم ہے جس کی طرف ہم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں دیوبندی وہابی اور بریلوی یہ کہتے ہیں کہ اگر احمدی مسلمان ایک دفعہ ختم نبوت کے منکر ہیں تو جو شیعہ ہیں وہ 12 دفعہ ختم نبوت کے منکر ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی مختصراً میں بتا دیتا ہوں کہ شیعہ کا بنیادی عقیدہ ہے جس طرح توحید اور رسالت اور فرشتوں پر ایمان اور جنت دوزخ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، اس طرح کی چیزیں ہیں نا، اہم بنیادی عقائد ہیں. شیعوں کا بنیادی عقیدہ ہے امامت. وہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ سب نبیوں سے افضل ہوتا ہے. کون سا امام؟ جن کو یہ مانتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ان کی آگے اولاد میں سے کوئی جو ہے وہ بندے 9 لوگ اور ہیں، اور یہ ٹوٹل 12 بنتے ہیں. ان کو کہتے ہیں اسنا عشری شیعہ. اسنا عشر عربی میں کہتے ہیں 12 کو. تو یہ 12 اماموں کو ماننے والے شیعہ ہیں. پاکستان میں اکثر یہی شیعہ پائے جاتے ہیں، 12 اماموں کو ماننے والے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو 12 امام ہیں ان میں سے ہر امام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ہر نبی سے افضل ہے. اور اللہ تعالیٰ، اور یہ نبیوں سے افضل کیوں ہے؟ کیونکہ نبی جو ہے وہ اس کی طرف بھی وحی آتی ہے اور ان اماموں کی طرف بھی وحی آتی ہے. نبی بھی علم غیب جانتے تھے، یہ امام بھی علم غیب جانتے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نبی اور رسول سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ خطا ممکن ہے لیکن ان اماموں سے خطا بھی ممکن نہیں. یعنی یہ ان سے افضل مانتے ہیں ہر لحاظ سے. تو اس لیے جو بریلویوں کے، اور عام ویڈیو کلپ بھی موجود ہیں، کتابوں کے بے حوالہ جات بھی آپ کو دیے جا سکتے ہیں، تو ان کو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ 12 دفعہ ختم نبوت کے منکر ہیں، کیونکہ یہ 12 اماموں کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں اور سارے جو نبیوں کی خصوصیات ہیں وہ ان میں بھی مانتے ہیں. تو یہ شیعوں کا حال ہو گیا. وہ دیوبندیوں کا آپ کو بتایا ہے. اب بریلویوں کے بارے میں یہ حسام الحرمین کتاب کا تحقیقی جائزہ کے نام سے الیاس گومن صاحب نے کتاب لکھی ہے، اور بھی بے شمار مثالیں ہیں. میں ایک مثال اس کی دے رہا ہوں کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب جو ختم نبوت ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک ختم نبوت زمانی اور ایک ختم نبوت مکانی. تو الیاس گومن صاحب کہتے ہیں کہ سوائے دیوبندیوں کے ان دونوں قسم کی ختم نبوت کو کوئی نہیں مانتا. باقاعدہ انہوں نے نام لکھا ہے، میں بھی حوالہ جات بھی آپ کو تھوڑی دیر میں دکھا دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ جو ختم نبوت مرتبی ہے اس کو احمدی مسلمان مانتے ہیں. وہ قادیانی کہتے ہیں یا جو بھی لفظ استعمال کر لیں، کہ چونکہ میں اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتا ہوں اس لیے میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی احمدی مسلمان کہتے ہیں کہ ختم نبوت مرتبی کو مانتے ہیں، اور جو بریلوی ہیں وہ ختم نبوت زمانی کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ اس کے منکر ہیں اور وہ اس کے منکر ہیں، اور ہم دونوں کو مانتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ بھی ختم نبوت کا صرف اپنے آپ کو ہی قائل مانتے ہیں اور باقی سارے فرقوں کو ختم نبوت کا منکر مانتے ہیں. 3 مثالیں ہو گئی جی. دیوبندیوں کو ختم نبوت کا منکر احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کہا، بریلویوں کو ختم نبوت کا منکر الیاس گومن صاحب نے کہا، اور شیعوں کو ختم نبوت کا منکر جو ہے وہ دیوبندی وہابی اور تینوں کہتے ہیں. اسی طرح وہابی ہیں. اب اس کے علاوہ ایک تو مثال یہ ہو گئی نا، جو بریلویوں کو، اور بریلویوں اور دیوبندیوں دونوں کو ایک اور طرح سے، اور اس میں شیعہ بھی شامل ہے جو ختم نبوت کا منکر کہا جاتا ہے، وہ ہے اللہ کی طرف سے ولیوں پر وہی یا الہام، اس کا نام رکھ لیتے ہیں، وہ ہونے کا سلسلہ. اور وہ آپ نے گامدی صاحب کی مشہور ویڈیو ہے اس میں دیکھا ہوگا کہ یہ جو صوفیاء ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل اسی طرح ہم سے کلام کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبیوں سے کلام کرتا ہے. اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں اور وہ آپ کو دکھائی جا سکتی ہیں کہ جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نبیوں سے کلام کرتا ہے، جس ذریعے سے وہ علم پاتے ہیں اسی ذریعے سے ہم بھی پاتے ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ بعض بزرگوں نے، ولیوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس مقام پر ہم پہنچے ہیں اس مقام تک نبی پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ بعض ولیوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو وہ اچھا، یہ جو یہ ان ولیوں کو مانتے ہیں دیوبندی بھی، بریلوی بھی اور شیعہ بھی مانتے ہیں. جیسے ابن عربی مشہور جو ہے وہ ولی گزرے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں وہ گامدی صاحب کہتے ہیں. اب گامدی صاحب کا پتہ ہے اصل میں کیا دعویٰ ہے؟ لوگوں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا. گامدی صاحب کا یہ دعویٰ ہے اور پرویز صاحب کا، ان دونوں کے ایک طرح کے خیالات ہیں، کچھ اختلاف بھی ہوں گے، لیکن جن کو ہم منکر حدیث عام طور پر کہتے ہیں، پتہ نہیں وہ کس طرح منکر ہیں، وہ تھوڑی طویلیں شویلیں کرتے ہیں، لیکن عموماً ان کو ایسے کہا جاتا ہے کہ وہ اہل قرآن ہیں یا حدیث کو نہیں مانتے. ان سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل میں وہ ختم نبوت کو مانتے ہیں.
مثلا یہ گاندھی صاحب یہ کہتے ہیں، پرویز صاحب، غلام احمد پرویز صاحب جو پرویزی فرقہ کے بانی ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ختم نبوت کو ہم مانتے ہیں، اور جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا قائل ہوگا وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب رہ گئے وہابی. تو ظاہری بات ہے کہ یہ وہابی جو ہیں ان کو بھی ختم نبوت کا منکر جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یہ بھی ولیوں کو مانتے ہیں. عموماً یہ لوگوں میں یہ مشہور کرتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا. ان کے بھی اس طرح کے ولی یہ پیش کرتے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا رہا ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ وحی کرتا رہا ہے. تو بہرحال یہ بات واضح کرنے کی یہ تھی کہ یہ فرقے سب ایک دوسرے کو ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں. سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں اور باقی سارے فرقے ختم نبوت کے منکر ہیں. اور ہر ایک کی ختم نبوت کی تشریح الگ ہے. ہر ایک اپنی ختم نبوت کو مانتا ہے، لیکن دوسرے کی ختم نبوت کو کوئی بھی نہیں مانتا. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ. مائنڈر میر صاحب، میرے پاس ایک سوال تھا. جی جی. الہام اور نبوت کو کوشش کر رہے ہیں آج کل کہ اس کو بالکل ختم کرنے کی، مگر جیسے آپ نے ابھی کہا ہے کہ ان کے جو یہ ان کو مانتے ہیں، جو ان کے جو بڑے تھے، پرانے تھے، ابن عربی تھے یا جو بھی تھے، ان کو تو سب الہام، ان سب کو تو الہام ہوتے تھے. یہ قاسم نانوتوی اور یہ وہ، ان کو تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا تھا نا. تو اب کیوں چھوڑ دیا ان نے؟ اب کیوں پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ بالکل کچھ بھی نہیں ہو سکتا؟ دوبارہ ذرا سوال کریں، میں تھوڑا حوالہ پڑھ رہا تھا، دوبارہ بتائیں نا. ہاں جی، سوال یہ ہے کہ یہ جو الہام کی بات ہے، یہ کوشش اب یہ کر رہے ہیں کہ الہام بھی ختم ہو گیا ہے اور الہام نہیں ہو سکتا کسی کو، مگر ان کے جو بھی ان کے بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا تو اجماع تھا کہ الہام ہو سکتا ہے. تو اگر الہام ہو سکتا ہے تو پھر آج الہام کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا، لیکن جو ان کے بزرگ ہیں ان کی کتابوں کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ، آپ کو میں جب فقرہ بتاؤں گا نا وہ انتہائی اہم ہے، سننے میں شاید جلدی میں سمجھ نہ آئے لیکن انتہائی اہم ہے. اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کا عقیدہ اصل میں کیا ہے. الہام تو ایک چھوٹی سی چیز ہے نا. تو یہ عام طور پر جو آج کل مشہور کرتے ہیں کہ الہام نہیں ہوتا، تو وہ چونکہ اب ان میں کوئی ایسا بزرگ ہے ہی نہیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ سے اس قدر تعلق ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، اس لیے انہوں نے انکار ہی کر دیا ہے کہ نہیں ہوتا. میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں کہ یہ دیوبندی اور بریلوی اور شیعہ تینوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ولی ہیں ان کو کس طرح علم غیب ہوتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ کس طرح اور کتنا علم غیب ہوتا ہے. عموماً یہ تاثر ہے کہ جب جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واقعات بھی ہیں کہ جب کسی مخالف نے کوئی سوال کیا تو آپ نے کہا آپ صبر کرو، مجھے وحی آنے کا انتظار کرنے دو، جب وحی آئے گی تو میں تمہیں بتا دوں گا. یعنی ان کو ذاتی طور پر کسی چیز کا غیب کا علم نہیں ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ جتنا علم ان کو دیتا تھا اتنا ہی ان کو علم ہوتا تھا. پھر 23 سال کے اندر ہمیں پتا ہے کہ 23 سال کے عرصہ میں جو ہے وہ قرآن کریم نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے اور قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا ہے تو 23 سال کا عرصہ، یعنی آپ کی وفات تک کا 23 سال کا عرصہ ہے، اس کے اندر آہستہ 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 قرآن کریم نازل ہوا ہے. اور قرآن کریم ہی تو اصل میں علم غیب ہے. یہی اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہی اللہ کی وحی ہے. اب ان کا ولیوں کے بارے میں، جو پیروں کے بارے میں جو یہ عقیدہ ہے دیوبندیوں کا بھی اور شیعہ کا بھی اور بریلویوں کا بھی، وہ کیا ہے وہ سنیں. یہ کہتے ہیں کہ ولیوں کو علم غیب اس طرح ہوتا ہے کہ لوح محفوظ ان کے سامنے کھلا ہوا پڑا ہوتا ہے، جب چاہیں جہاں سے چاہیں پڑھ لیں. یہ میں دوبارہ فقرہ بتاتا ہوں، اس کو غور سے سنیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر سخت یہ چیز ہے. اور ختم نبوت کا نام و نشان بھی اس کے بعد باقی نہیں رہتا، جس کو یہ ہمیں منوانے کی کوشش کرتے ہیں. دوبارہ میں بتاتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ ولیوں کو علم غیب اس طرح ہوتا ہے کہ لوح محفوظ، یہ قرآن جو ہے ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن لوح محفوظ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. قرآن میں جو علم غیب بیان کیا گیا ہے اس کی اصل کتاب لوح محفوظ میں پڑی ہے، جہاں سے چھوٹا سا، جیسے سمندر میں سے ایک قطرہ نکالے نا، تو اس طرح حصہ نکال کے تو قرآن کریم میں وہ بیان اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کر دیا ہے. اور اصل علم جو ہے، کامل علم، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ لوح محفوظ میں پڑا ہے. اور جو ولی اللہ ہے، جو جن کو یہ ولی اللہ مانتے ہیں یا پیر مانتے ہیں، اس کے سامنے لوح محفوظ اس طرح کھلا پڑا ہوتا ہے کہ وہ جب چاہیں جہاں سے چاہیں پڑھ لیں. اب اگر غور کیا جائے
تو مجھے بتائیں نبی کیا ہوتا ہے؟ اور اس طرح کیا اگر کسی ولی کے پاس علم ہے تو اس کے سامنے تو بیچارہ نبی بھی کچھ نہیں ہوتا. نبی وہ ہے کہ جس کو جب اللہ بتائے اس کو صرف تب پتہ چلتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفوں نے سوال کیا کوئی تو آپ لمبا عرصہ انتظار کرتے رہے کہ وہی آئے, تو وہ آگے سے معاذ اللہ استغفر اللہ مذاق اڑاتے تھے کہ اب کوئی تم وہی کیوں نہیں کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال ہو کہ جب اللہ بتائے تب ہی انہیں کسی بات کا پتہ چلے. تو انہوں نے پیروں کو عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل سمجھا ہوا ہے کہ لوح محفوظ ان کے سامنے کھلا پڑا ہوتا ہے, وہ جب چاہیں اور جہاں سے چاہیں اس کو پڑھ لیں. تو پھر اور نبوت کیا ہوتی ہے مجھے بتائیں؟ عام بندے میں اور نبی میں حد فاصل کیا ہے, فرق کیا ہے؟ قرآن کریم ہی ہمیں بتاتا ہے کہ عام نبی میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کو, کافروں کو یہ فرمایا تھا کہ میں تمہاری طرح کا ہی تو انسان ہوں, عملاً نہیں, نیکی میں نہیں, نو کے لحاظ سے, جسم وغیرہ کے لحاظ سے کہ میری بھی 2 آنکھیں ہیں, ہاتھ ہیں, میں تمہاری طرح کا ہی انسان ہوں دیکھنے میں. فرق کیا ہے؟ میرے ساتھ اللہ کلام کرتا ہے. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کہ اس اصول یہ نکلا کہ ایک نبی میں اور ایک غیر نبی میں علم کے لحاظ سے کیا فرق ہوتا ہے؟ یہی فرق ہوتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہے. تو اگر یہ پیروں کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ ان کے سامنے لوح محفوظ ہی کھلا پڑا ہوتا ہے کہ جب چاہیں اور جہاں سے مرضی پڑھ لیں, تو پھر تو علم غیب ان کو جو ہے وہ ہر وقت ہر آن حاصل ہے. تو وہ تو نبیوں سے بھی کئی گنا افضل ہو گئے, کم از کم نبی تو وہ ضرور ہیں, ان سے بھی پھر افضل ہو گئے, جیسا کہ شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. تو یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ ان کی اصل ختم نبوت کی حالت ہے. جو یہ ہمیں منوانا چاہتے ہیں وہ صرف وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور, تو ان کے دانت جو دکھانے کے ہیں وہ یہ ہیں اور کھانے کے دانت وہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ یہاں جیسے برسات میں نہیں وہ پروں والے پرندے آ جاتے کافی سارے, اس طرح یہ سوشل میڈیا پہ دنیا ختم نبوت کے اس دریا میں بہتی جا رہی ہے. لیکن کبھی بھی آپ کو یہ اپنے چینلوں پر بیٹھ کر اپنی عوام کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے. یہ کبھی بھی آپ اپنی عوام کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. ان کا کام کیا ہے؟ وہ میں نے پچھلی دفعہ بھی مثال دی تھی کہ چوری کر کے چور باہر نکلتا ہے نا گلی میں, تو تھوڑا شور ہو جاتا ہے, لوگ اٹھ جاتے ہیں, تو وہ کہتا ہے چور 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 چور, وہ خود ہی شور کرنا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ کہ لوگوں کا دھیان ادھر ادھر ہو جائے گا اور میری طرف نہیں کسی کا دھیان ہوگا اور میں پھر چپکے سے چوری کر کے نکل جاؤں گا. تو اس لیے یہ شور مچاتے ہیں کہ او جی احمدی, قادیانی, مرزائی, کافر کافر, یہ دیکھو ختم نبوت کے منکر. اتنا شور کرو کہ لوگ ان کے پیچھے پڑ جائیں اور لوگ ہمارے بارے میں پوچھیں کہ جناب آپ دیوبندی ہیں, آپ تو بتائیں آپ کون سی ختم نبوت کو مانتے ہیں. جناب آپ شیعہ ہیں, ذرا آپ اپنی ختم نبوت کے بارے میں تو بتائیں کہ آپ کون سی ختم نبوت کو مانتے ہیں. جناب آپ تو بریلوی ہیں, آپ تو پیروں اور فقیروں اور اپنے جو ولی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ علم غیب آپ مانتے ہیں ان میں, اور وہ بچے بھی دیتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں, تو آپ کون سی ختم نبوت کو مانتے ہیں؟ تو یہ اس لیے شور مچایا جاتا ہے کہ چور مچائے شور, اس سے لوگوں کی توجہ احمدی مسلمانوں کی طرف ہو جائے. اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنے فورموں پر بیٹھ کر اچھے انداز میں اچھی گفتگو کر کے عوام تک حقائق پہنچائیں. اپنے عقائد بھی ہم پہنچائیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو یہ اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کو بھی پہنچائیں گے, اس کی حقیقت بھی بتائیں گے. اور یہ جو اس اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے نظام اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندے کی مخالفت کر کے عوام کو اصل رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں, اس کی وضاحت بھی ہم کریں گے. اور ہمارے ذمہ یہی ہے کہ ہم کھول کھول کر باتیں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں, اور وہ پھر جو ہے وہ جو عوام ہے ان تک وہ باتیں پہنچیں. تو وہ عوام پھر اس بات کو سن کر جو ہے وہ, میں 1 منٹ ایک شیئر کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں, اگر ہو گئی. سلیکٹ ونڈو آن سکرین, اچھا سکرین 1 یا جی اس وقت تک یہ میر صاحب آپ نے قرآنی آیت ذکر کی تھی, وہ یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل انما انا بشرم مثلکم یوحا الیہ, کہ میں آپ جیسے ایک انسان ہوں. فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرتا ہے. تو یہ آپ نے ذکر کیا تھا, میں نے کہا تھا میں ذرا کہ اس کا حوالہ دے دوں. جی بالکل, بہت اچھا آپ نے کیا ہے. 111ویں آیت ہے سورہ الکاف کی, قل انما انا بشرم مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد, کہ اللہ ایک ہے. سو یہ فرق ہے. اور یہ اگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو
یہ تو ولیوں کو بھی بڑا بناتے ہیں کہ ان کو تو خود الہام ہوتا ہے یا خود جب بھی وہ چاہتے ہیں ہوتا ہے. اور میں ابھی ریسنٹلی دیکھ رہا تھا ٹک ٹاک کے اوپر کہ یہ تو کہتے ہیں کہ جو امام ہیں ان کے شیعہ کے امام ہیں ان کے متعلق بھی یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ الہام ہوتا ہے, مگر جب یہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو ہوا تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ بہت عجیب بات ہے. جی بالکل آپ نے درست کہا ہے. یہ ایک حوالہ میں دینے لگا ہوں, پہلے میں نے بات کی ہے, یہ احمد بٹ صاحب نے مجھے حوالہ بھیجا ہے. تو یہ دیکھیں کتاب کا نام ہے ختم نبوت رد مرزائیت, یعنی نام انہوں نے ہمارا رکھا ہوا ہے ختم نبوت, صرف نام رکھا ہوا ہے لوگوں کو یا قانون سے بچنے کے لیے. اصل میں یہ احمدی مسلمانوں کی مخالفت کا نام ہی انہوں نے ختم نبوت رکھا ہوا ہے. اس میں کافی تفصیل ہے, تو یہاں سے میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے یہ سنا دیتا ہوں. یہ لیفٹ سائڈ پہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پر, یہ میں پڑھتا ہوں. لکھا ہے یعنی تمام امت مرحومہ نے, یہ صفحہ نمبر 114 ہے, نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس کا صفحہ نمبر 95 ہے کتاب کا. ٹھیک ہے جی, یہ ہم اپلوڈ بھی کر دیں گے سائٹ پر, اور اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں انشاءاللہ دے دیں گے. لکھا ہے یعنی تمام امت مرحومہ نے لفظ خاتم النبیین سے یہی سمجھا ہے. وہ بتاتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. ابھی اس بات پر غور کریں کہ بحث ختم نبوت کی ہے, اور بنیاد کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت کا یہ حصہ, سورۃ الاحزاب کی آیت کا یہ حصہ خاتم النبیین, یہ زیر بحث ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اسی لفظ خاتم النبیین کی تشریح قاسم نانوتوی صاحب نے کی ہے, جس پر احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کفر کا فتویٰ لگایا, اور یہ اسی کی وضاحت کر رہے ہیں. یہ پیچھے سے یہی چلا آ رہا ہے اور اس کی وضاحت ہی کر رہے ہیں. یعنی کہ اصل جو موضوع ہے وہ ختم نبوت کا, ان کا من گڑت وہ بیان نہیں جو یہ دیتے ہیں. اصل موضوع ہے خاتم النبیین کی آیت میں یہ خاتم النبیین لفظ, کہ اس کا معنی کیا ہے. اور قاسم نانوتوی صاحب کا یہ دعویٰ ہے, اگر جو ہے وہ میں ابھی آپ کو کوشش کروں گا دکھا بھی دوں, اگر احمد یہ رضی بھائی اس کو نکال لیں تو بہتر ہے. وہ بالکل شروع میں ہے, یہ تحذیر الناس کتاب میں, وہاں وہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا یہ معنی کرنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ کے لحاظ سے آخری نبی ہیں, یہ جاہلوں کا خیال ہے. جو اہل علم ہیں وہ کبھی بھی اس معنی کو قبول نہیں کریں گے. وہ جانتے ہیں کہ کسی کے آخری یا پہلے ہونے سے اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ خاتم النبیین کا یہ معنی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ اگر خاتم النبیین کا معنی زمانہ کے لحاظ سے آخری کیا جائے تو اس سے اللہ کی بھی توہین ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے, اور قرآن کریم کی, اللہ کے کلام کی بھی توہین ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں بڑا کر دے, تھوڑا سا پڑھا جائے تاکہ. ہاں یہ دیکھیں لکھا ہے, یہ صفحہ نمبر 3 ہے, تحذیر الناس کے مختلف ایڈیشن ہے. آج کل جو ایڈیشن یہ چلا رہے ہیں وہ کمپیوٹرائز ایڈیشن ہے, اس کے مختلف ایڈیشن ہے. وہ احمد یہ رضی بھائی کی ویب سائٹ پہ بھی پڑھا ہوگا, میری ویب سائٹ جو ہے h.ahmadimuslim.de حوالہ جات والی, اس پر بھی اس کے تقریباً 4-5 ایڈیشن پڑے ہیں. تو یہ دیکھیں لکھا ہے صفحہ 3 پہ کہ وہ لکھتے ہیں کہ خاتم النبیین و سید المرسلین وغیرہ بعد حمد و صلات کے قبل عرض جواب یہ گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین کے معلوم ہونے چاہیے. تو یہ بنیاد, جب بھی ختم نبوت پر بات ہو تو بنیاد اس کی کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت کا یہ حصہ. ابھی میں احمد رضا خان بریلوی صاحب کا حوالہ مزید آپ کو دکھاؤں گا, لیکن دیکھیں بحث کس پر ہو رہی ہے؟ خاتم النبیین والے اس 2 مرکب اضافی پر, اس 2 الفاظ کے مجموعے پر بحث ہو رہی ہے. خاتم النبیین کے معنی وہ کہتے ہیں قاسم نانوتوی صاحب کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو تاکہ بات آپ کو سمجھ آئے. سو عوام کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء ثابت کے زمانہ کے بعد, اور آپ سب سے آخر نبی ہیں. یہ ہے وہ عقیدہ ختم نبوت جس کو یہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کر کے ہمیں اس کا منکر کہتے ہیں. تو قاسم نانوتوی صاحب کہہ رہے ہیں یہ عوام کا خیال ہے. تو ایک عربی کا مقولہ ہے العوام کالانعامی, کہ جو عوام ہے وہ تو مویشیوں کی طرح ہوتی ہے, ان کو تو کوئی عقل نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ مگر اہل فہم پر یہ روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں. قاسم نانوتوی صاحب کیا کہتے ہیں کہ جو عقل مند ہیں ان کو پتا ہے کہ کوئی پہلے آئے یا آخر پہ آئے, اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. پھر مقام مدح میں وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو عقل مند ہے وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں مانے گا کہ یہ جو ختم نبوت کا عقیدہ پیش کرتے ہیں وہ خاتم النبیین والی آیت سے ثابت ہوتا ہے. بہرحال یہ آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ ایک لمبی بحث ہے جو اس میں ہوتی ہے, تحذیر الناس والی. دوبارہ ذرا وہ شیئر کر دیں اس کو,
میرے جو شیئر کیا ہوا ہے رضی بھائی، ہاں، تو یہ میں دکھا رہا تھا کہ یہ اب احمد رضا خان بریلوی صاحب اس تشریح پر جو قاسم نانوتوی صاحب نے کی ہے کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں یعنی تمام امت مرحومہ نے لفظ خاتم النبیین سے یہی سمجھا. وہ بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہ ہوگا، اور تمام امت نے یہی مانا ہے کہ اس میں اصلاً کوئی تعویل یا تخصیص نہیں. اب یہ انتہائی اہم باتیں ہیں، غور سے سنیں کہ یہ وہ عقیدہ ختم نبوت بنایا ہوا ہے انہوں نے جو ہمیں منوانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کو خود بھی نہیں مانتے. کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ اس میں کوئی نہ تعویل ہے نہ تخصیص ہے. جو تعویل کرے وہ بھی کافر ہے اور ختم نبوت کا منکر ہے. جو تخصیص کرے، یہ خاص طور پر اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب، بریلوی اور سنی فرقہ کے امام جن کو وہ اعلیٰ حضرت اور مجدد دین و ملت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہونے میں نہ کوئی تعویل جائز ہے نہ کوئی تخصیص جائز ہے. تو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے ساتھ یہ کہنا کہ وہ تو پرانے نبی ہیں، ان کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ بھی تخصیص ہے. یہ صرف چونکہ پاکستان میں عوام اکثر سکولوں میں نہیں گئے ہوئے ہیں، جو سکولوں میں گئے ہیں ان کے علم کا بھی اللہ حافظ ہے، اس لیے ان کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی. لیکن جو اہل علم ہے، اہل فہم ہے، جس طرح وہ کہہ رہے تھے قاسم نانوتوی صاحب، ان اہل فہم کو ہم کہتے ہیں کہ غور کریں کہ یہاں یہ کیا منوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے آخری نبی ہیں، غیر مشروط آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے، تو نہ اس میں تعویل جائز ہے نہ تخصیص جائز ہے. تو تخصیص یہ خود کرتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب وہ پرانا نبی آ سکتا ہے. یہ تعویل بھی ہے اور تخصیص بھی ہے، یعنی یہ خود اپنے جو ختم نبوت کا عقیدہ جو ہمیں منوانا چاہتے ہیں یہ خود بھی اس کے منکر ہیں. آگے چلتے ہیں جی. تو یہ شخص لفظ خاتم النبیین میں ان نبیین کو اپنے عموم اور استغراق پر نہ مانے. اب جب عموم اور استغراق ہو گیا، یہ بھی ایک علمی اصطلاح ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آنا چاہیے، کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آنا چاہیے. یہ ہے عموم اور استغراق، یعنی اس سے باہر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہر قسم کا نبی بند ہو گیا. تو پرانا نبی بھی نبوت کی ایک قسم ہے نا، وہ بھی بند ہونا چاہیے. لیکن جب دوسرے مخالف کے سامنے یہ بات کریں گے تو ان کی بالکل تشریحیں اور ہوں گی. لیکن جب خود، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت، کہ دوسروں کو تو نصیحتیں کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا ہے کہ کیا جب تم لوگوں کو نصیحت کرتے ہو تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ اس نصیحت پر میں نے بھی عمل کرنا تھا. تو بالکل وہی دیکھیں یہاں کام ہو رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین میں النبیین کو اپنے عموم اور استغراق پر نہ مانے بلکہ اسے کسی تخصیص کی طرف پھیرے. اس کی بات مجنون کی بک یا سرسامی کی بہک ہے، اسے کافر کہنے سے کچھ ممانعت نہیں. اب میں کہتا ہوں یہ سونے کے پانی سے لکھ کر ختم نبوت کے مجاہد اپنے گھروں کے باہر لگائیں. ٹھیک ہے جی، کہ اس نے نص قرآنی کو جھٹلایا ہے. جو بھی اس کی تعویل کرے یا تخصیص کرے وہ نص قرآنی کا منکر ہے، اس کی بات مجنون کی بک ہے، سرسامی کی بہک ہے، اسے کافر کہنے میں کچھ مباحثت نہیں، جس کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ اس کی نہ کوئی تعویل جائز ہے نہ تخصیص جائز ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا موضوع ہے آج ختم نبوت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کہیں اور یہ کہیں کہ خاتم النبیین میں باقی سارے نبی تو بند ہو گئے، بس ایک پرانا نبی ہے وہ تو آ سکتا ہے، تو جتنے مرضی نبی آ جائیں پرانے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو تعویل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تخصیص ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو اب اس مضمون کے مطابق، اس پیرا کے مطابق جو یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب فرما رہے ہیں، کیا یہ باتیں بریلویوں پر لاگو نہیں ہوگی، دیوبندیوں پر لاگو نہیں ہوگی؟ یہ اصل میں دیوبندیوں کا ہی رد کر رہا ہے، اور دیوبندیوں کا رد کرتے کرتے ایسا پھندا بنایا ہے جس میں اپنا گلا بھی فٹ آ گیا ہے. تو اس کے آگے مزید تشریح ہے، وہ انشاءاللہ ہم اٹیچمنٹ میں لگا دیں گے، تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا. یہ آگے سارا رد ہے قاسم نانوتوی صاحب کا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین بمانی افضل النبیین. ٹھیک ہے، کہا جائے تو وہ اچھا جی. بہرحال یہ لمبی آگے بحث ہے تو وہ ہم اس کو چھوڑتے ہیں. اس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری جماعت احمدیہ خلاف تو اس نے لکھا ہی ہے، لیکن یہ دیوبندیوں کے جو بانی تھے، مدرسہ دیوبند کے بانی، ان کے خلاف بھی انہوں نے یہی دلیل جو ہے اس کو استعمال کیا ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا. اب اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب جو ہیں انہوں نے جو تشریح پیش کی ہے ختم نبوت کی، وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے.
اس میں کوئی ایسا روک تو نہیں جو انہوں نے کوئی ایسی کوئی بات کی، بات سیدھی سی ہے، لیکن جو ہی احمدی مسلمان ان کے سامنے آ جائیں اور ان سے پوچھ لیں کہ جناب اچھا چلیں آپ کی ختم نبوت پہ غور کرتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں جناب حوالہ میں ابھی دوبارہ ایک اور شیئر کرنے لگا ہوں. جو میں نے پہلے باتیں کی ہیں وہ احمد بٹ صاحب جو ہیں ہاں جی تو وہ مجھے ساتھ حوالہ بھیج دیتے ہیں، تو ان کا بہت بہت شکریہ، ان کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں. تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے مزید یہ جو کام ہے اس کو کرنے کی. جی یہ احمد بٹ صاحب نے حوالہ بھیجا ہے اور یہ ہمارے بھائی رضی بھائی نے اس کو شیئر کر دیا ہے. یہ کتاب ہے جناب اسلامک اکیڈمی مانچسٹر کا ایک علمی تحقیق تحفہ ابکات، کتاب کا نام ہے، سینکڑوں عنوانوں پر گھومتی ایک علمی تاریخی تحقیقی پیشکش. تالیف کس کی ہے؟ ڈاکٹر علامہ خالد محمود، ڈائریکٹر اسلامک اکیڈمی مانچسٹر، دارالمعارف الفضل مارکیٹ، اردو بازار لاہور. یہ پچھلے دنوں یہ بزرگ وفات پا گئے ہیں خالد محمود صاحب. یہ جماعت کی بہت زیادہ مخالفت کرتے تھے اور دیوبندی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے. جماعت کی مخالفت جس فرقے نے سب سے زیادہ کی ہے وہ دیوبندی فرقہ ہے. باقی فرقوں نے ان کی دیکھا دیکھی، وہ کہتے ہیں نا ہمسائے کا منہ لال ہو تو اپنا پیٹ پیٹ کے کر لو، تو باقیوں نے یہی حساب کیا ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے وہ چلے ہیں کہ اچھا یہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں. تو اس کتاب یہ دیوبندی ہے، میں یہ بتا رہا ہوں. اور یہ کیا لکھتے ہیں ذرا اس کو دیکھیں، صفحہ نمبر 463 ہے اس کتاب کا. یہ بھی انشاءاللہ ہم شیئر کر دیں گے. تھوڑا میں یہ پیرا پڑھتا ہوں، یہ والا جو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں یہ ہائی لائٹ کرے گا یا نہیں. بہرحال اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، اگر یہ ہائی لائٹ کر، ہاں یہ دیکھیں یہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہ اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو جن لوگوں کے لیے آپ کی بعثت ہوئی وہ سب آپ کی امت ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی بات. آگے کہتے ہیں آپ جن لوگوں کے لیے پیشوا قرار پائے وہ سب آپ کی امت دعوت ہیں، مکلف کہ آپ کی بات نہیں ماننے. جنہوں نے مان لی وہ امت اجابت بن جاتے ہیں. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی طرف ہیں، جو مان لیں وہ ایک طرح کی امت ہے اور جو نہ مانے وہ دوسری طرح کی امت ہے. یعنی ہے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. امت اجابت سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کی دعوت اور آپ کی تعلیمات پر جمع ہو گئے. امتی وہ ہیں جو علم دین پیغمبر سے ملے. پیغمبر وہ ہے جو اسے علم دین خدا سے ملے. یہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں اور اس کو اچھی طرح غور سے سنیں. یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی ہیں، ان کی ویڈیوز عموماً آپ لکھیں ان کا نام علامہ خالد محمود دیوبندی تو آپ کو انٹرنیٹ پہ عام مل جائیں گی. یہ بہت بڑے بزرگ ہو کے یہ یو کے انگلینڈ میں ہوتے تھے تو وہاں فوت ہوئے ہیں یہ پچھلے دنوں، اور جماعت کی بڑی سخت مخالفت کرتے رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں جی، دوبارہ اس کو سنیں. کہتے ہیں امتی وہ ہے جس کو علم دین پیغمبر سے ملے. پیغمبر وہ ہے جسے علم دین خدا سے ملے. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو ولی ہیں، دیوبندی بھی، شیعہ بھی، بریلوی بھی، ان کو علم دین کہاں سے ملتا ہے؟ علم لدنی. اس علم کا نام ہے، اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے علم لدنی. اچھا کمنٹ تھوڑی دیر رہنے دیا کریں، اگر شیئر کرتے ہیں تو وہ پھر بندہ پڑھ سکتا ہے اگر کوئی ایسا کوئی سوال اندر ہو. کوئی مسئلہ نہیں. اچھا بہرحال تو یہ سارے مانتے ہیں کہ علم لدنی ملتا تھا ان کو. جو پیر ہیں اور جو ولی ہیں اور جو ان کے بزرگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ علم ملتا تھا. تو یہ کیا علامہ خالد محمود صاحب کہتے ہیں کہ امتی وہ ہے جس کو علم دین پیغمبر سے ملے اور پیغمبر وہ ہے جس کو علم دین خدا سے ملے. اگر کوئی امتی دعویٰ کرے، یہ آگے لکھا ہوا ہے کہ مجھے علم خدا سے ملتا ہے اور علم دینی نوعیت کا ہے، تو وہ امتی ہونے سے نکل جاتا ہے. اب یہ دیکھ لیں، اس چھری سے انہوں نے اپنے سارے جتنے بھی بابے تھے ان کو شہید کر دیا ہے کہ سارے بابوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو علم خدا تعالیٰ سے ڈائریکٹ ملتا ہے. بلکہ یہاں تک بعضوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہمیں تو نبیوں کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو صرف نظم کو قائم رکھنے کے لیے ان کی پیروی کرتے ہیں. اصل میں تو ہمیں وہی سلوک اللہ تعالیٰ ہم سے کرتا ہے جو نبیوں سے کرتا ہے. بلکہ بعضوں نے تو لکھا ہے کہ اس سے بھی بہتر سلوک ہم سے کیا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اگر امتی دعویٰ کرے مجھے علم خدا سے ملتا ہے اور علم دینی نوعیت کا ہے تو وہ امتی ہونے سے نکل جاتا ہے. اب اس کے مطابق تو وہ سارے کافر ہوئے. بڑے بڑے بزرگ ولی اولیاء اللہ جن کو یہ کہتے ہیں، جو جن کو یہ دین کی بنیاد اور ان کو دین کا ماتھے کا جھومر مانتے ہیں، ان کو اس نے امت سے ہی نکال دیا ہے. کہتا ہے اب اس کے لیے دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو وہ پیغمبر ہے یا کذاب ہے. بات میرا خیال ہے کہ جو تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا سنے گا ہماری بات، دیکھے گا، اس کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ جو بھی اس علامہ کے مطابق یہ دیوبندی ہے، ٹھیک ہے،
اور اس علامہ کے مطابق جو بھی یہ کہے کہ مجھے اللہ سے علم حاصل ہوا ہے، جو وحی یا الہام ہونے کا دعویٰ کرے، وہ یا تو کذاب ہے یا وہ پیغمبر ہے، امتی وہ کسی صورت میں نہیں رہا۔ تو یہ بات دکھانا مقصود تھی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب کہ خود ان کے اپنے عقائد، قاسم نانوتوی صاحب کا ہم نے سلسلہ آپ کو دکھا دیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ہم نے دکھا دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے جو بہت بڑے ان کے ایک مناظر ایک عالم تھے جو بھی پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں، خالد محمود صاحب دیوبندی، ان کا ہم نے حوالہ دکھا دیا کہ وہ ختم نبوت کس طرح کی مانتے ہیں، اور اگر یہ تشریحات وہ عوام سے کیوں چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ ختم نبوت مانتے ہیں تو وہ ختم نبوت یہ والی کیوں عوام سے چھپاتے ہیں، یہ والی بھی لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اچھا صحیح ہے، تو یہ ابھی مزید دیکھیں کوئی اگر کمنٹس میں سوال ہو یا آپ کچھ بات مزید خرم بھائی یا آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، پھر آگے کرتے ہیں۔ جی سلیم بھائی، اس کے بارے یہی تھا کہ جو خالد محمود صاحب کی آپ بات کریں جو پچھلے دن فوت ہوئے یو کے میں، تو ان کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتے کہ ختم نبوت کانفرنس ہوا تھا مینچسٹر میں 2019 میں، تو اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی تھی، ان کی تقریر وحی الہام پہ تھی، تو انہوں نے اب الحمدللہ وہ احمدیہ عقیدے کے بارے میں مان رہے ہیں کہ سچا عقیدہ ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ بعض ہم میں سے سمجھتے ہیں کہ اللہ بولتا نہیں، تو انہوں نے وہی دلیل دی جو ہم بھی پیش کرتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی پیش کی۔ تو خالد محمود صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ وحی الہام بند ہو گیا، لیکن آپ میری بات غور سے سنیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی وحی ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ وحی الہام ہو سکتی ہے لیکن شریعت نہیں آ سکتی، اور یہ خالد محمود صاحب نے جب الفاظ کہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بعض آپ میں سے شاید گھبرا جائے میں کیا کہنے لگا ہوں، لیکن غور سے سنیں۔ تو انہوں نے پوری تقریر اس پہ کی تھی، وہ بھی میں نے یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی ہے ویڈیو۔ تو اس میں یہ تھا کہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اولیاء سے اللہ بات کرتے ہیں، لیکن وہ یہ چھپاتے ہیں لوگوں سے، لیکن خالد محمود صاحب کی وفات سے پہلے انہوں نے یہ بات کھول دی تھی۔ اور اسحاق صاحب جو ہیں جو پاکستان میں رہتے تھے، انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ آپ لوگ احمدیوں کے ساتھ اس پہ نہ بحث کریں کیونکہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا وحی الہام پہ۔ جو وہابی بھی ہیں ان کے جو امام ہے ابن تیمیہ، انہوں نے بھی اپنے مجموع الفتاوی میں ایک پورا باب اولیاء کے کشوف پہ کیا ہے۔ اور سلیم بھائی ایک اور بات بھی ہے کہ یہ جو آج کل ہیں جیسے انجینئر مرزا، ان کا بھی عقیدہ بہت عجیب سا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نہیں بول سکتا، لیکن جب عیسیٰ آئیں گے وہ نبی بھی ہوئیں گے اور ان پہ وحی بھی ہوگی، تو یہ بھی دکھاتے کہ ان کے عقیدے میں بہت بڑا تضاد ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ عوام الناس سے چھپاتی ہیں۔ تو اس پہ پھر سلیم بھائی اگر آپ چاہیں تو تھوڑا وفات مسیح کے اوپر بھی اگر ہم گفتگو کر لیں۔ جی ٹھیک ہے، بالکل وفات مسیح پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ تھوڑی سی تو میں نے عرض کیا ہے پہلے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے کہ میرے بعد جب امت کا حال برا ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ مسیح اور مہدی کو بھیجے گا، اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ دین اسلام کو قائم کرنا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے اس کو پھیلانا۔ تو اگر قرآن کریم سے یہ زندہ ثابت کر دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو پھر یہ مانا جا سکتا ہے کہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو 2000 سال پہلے یہودیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے وہی دوبارہ آئیں گے۔ لیکن اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے، جیسا کہ یہ آج تک نہیں کر سکے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو دو صورتیں رہ جاتی ہیں، یا تو اس کو ہم غلط مانیں یا اس کی تعویل کریں، اور غلط یہ مانتے نہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں وہ بڑی محکم بات ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتی، وہ لازمی ٹھیک ہے بات، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کی تعویل کریں گے۔ اور سب سے بہترین تعویل کیا ہے؟ جس کے
بے شمار ثبوت موجود ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کھڑا کرے گا اور اس کے ساتھ کلام کر کے اس کو دین کی صحیح تشریح بتائے گا، اور اپنے خاص فضل کے ساتھ اس کے پیچھے ایک ایسی جماعت قائم کرے گا، خلافت کا ایسا نظام قائم کرے گا کہ جس کے ذریعے وہ اپنے مشن کو ساری دنیا میں پھیلائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے وہ بات جو ہم کرتے ہیں۔ اب ختم نبوت اور وفات مسیح دونوں کے متعلق ایک اصولی بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ اس دونوں صورتحال میں مدعی جو ہیں وہ غیر احمدی مسلمان کہلانے والے ہیں۔ ہم مجیب ہیں، ہم سائل ہیں، ہم ان سے سوال کریں گے، ہم ان کے دعویٰ کا جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خاتم ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کسی کو نبوت مل نہیں سکتی، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ خاتم النبیین۔ تو اس کا حال میں نے ابھی آپ کو دکھا دیا ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے اس دعویٰ کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں جی غیر مشروط ماننا ہے لیکن خود مشروط مانتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی ختم نبوت۔ اس میں وہ مدعی کیسے بنتے ہیں کہ جو چیز جاری ہو، یہ ایک قدرت کا آفاقی قانون ہے، جو آفاقی قانون ہے وہ کسی جگہ کسی کے لیے بھی نہیں بدلتے، کہ جو چیز جاری ہو جب تک اس کا بند ہونا ثابت نہ کیا جائے وہ جاری ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح نبوت جاری تھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آگے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نبی آتے گئے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے اس زمانے کے اندر کہ اب نبوت بند ہو گئی ہے، تو اس کو اس چیز کا ثبوت دینا پڑے گا۔ اگر ہم سے کوئی ثبوت مانگتا ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی جب تک اس کے بند ہونے کا ثبوت نہ دیا جائے وہ جاری ہے۔ اس لیے یہ مدعی بنتے ہیں، اور انہوں نے دعویٰ جو پیش کیا ہے اس کی دلیل قرآن کریم سے دینی ہے، کیونکہ قرآن کریم ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ اگر اس میں سے یہ کہیں کہ نہیں ہم دے سکتے، پھر حدیث سے دیں، اگر اس سے نہیں دے سکتے تو پھر اسے کوئی کمزور دلیل لائیں۔ اسی طرح جو حیات و وفات مسیح کا مسئلہ ہے، اس میں ایک دنیا کا رواج ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے۔ جو ایکسیپشن پیش کر رہا ہے، جو کہتا ہے نہیں جی 2000 سال پہلے ایک بندہ پیدا ہوا تھا وہ ابھی تک فوت ہی نہیں ہوا، تو وہ مدعی ہے، اس کو دلیل پیش کرنی چاہیے۔ اب کوئی پوچھے جی آپ کے جو دادا جان کے دادا جان کے دادا جان تھے وہ کہاں ہیں، تو وہ کہے گا وہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو کوئی بھی نہیں کہے گا لو اس کا ثبوت دو، وہ کیسے فوت ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ یہ عام بات ہے کہ جو اتنی زیادہ عمر والا بندہ ہے وہ عام طور پر فوت ہی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے جی میرا آپ کے دادا جان کہاں ہے، تو وہ کہے جی ان کی عمر کوئی 150 سال تھی تو وہ تو فوت ہو گئے تھے اس کے بعد، تو کوئی نہیں حیران ہوگا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، 150 سال کا تو بندہ فوت ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ 2000 سال پہلے ایک بندہ آیا تھا وہ بھی تک زندہ ہے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ عام رواج سے، عام طریقہ کار سے بہت ہی ہٹ کر بات ہے، تو یہ اس کو ثابت کرنا ہے کہ وہ بندہ زندہ ہے۔ ہم سے اگر وہ اس کا ثبوت مانگے تو جناب یہ جو دنیا کا طریقہ کار ہے نا، تواتر ہے دنیا کے اندر، یہ تواتر خود ایک دلیل ہوتی ہے۔ جیسے مثال میں دیتا ہوتا ہوں کہ سورج روز مشرق سے چڑھتا ہے، کسی دن آ کے آپ کو باہر سے کوئی بندہ کہے جی جناب آج سورج مشرق سے چڑھا ہے، تو آپ اسے نہیں کہیں گے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا تم مجھے ثبوت دو، مجھے دلیل دو، سورج کیسے مشرق سے چڑھ سکتا ہے؟ کیوں؟ وہ تو عادت ہے سورج کی، یا عادتاً سورج تواتر کے ساتھ مشرق سے ہی چڑھتا ہے، سب کو پتہ ہے، اس لیے اس کی کوئی دلیل نہیں مانگتا، نہ ہی اس کی کوئی دلیل دینے کی کوئی ذمہ دار ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ آپ کو یہ آ کے کہتا ہے کہ آج سورج مغرب سے چڑھا ہے، تو پھر آپ حیران ہوں گے، آپ اسے کہو گے نہیں آپ ثبوت دو اس بات کا کہ آپ تو ایسی بات کر رہے ہو جو کبھی نہ دیکھی نہ سنی۔ تو اس لیے ختم نبوت کے معاملہ ہو یا وفات مسیح کا معاملہ ہو، جو ہمارے غیر احمدی مسلمان کہلانے والے بھائی ہیں وہ اس کے مدعی ہیں، اور ان کو قرآن سے اس کی دلیل پیش کرنی چاہیے۔ ہم اس کا جواب دیں گے، ہم اس کا جواب دینے کے ذمہ دار ہیں، اور جب ہم اس کا جواب دیتے ہیں تو اس میں دو طریقہ کار ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم ان کی جو حیات مسیح یا ختم نبوت کے حق میں پیش کی گئی دلیل ہے اس پر ہم کوئی اعتراض پیش کرتے ہیں، جو ان کی دلیل انہوں نے بنائی ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے قرآن کی آیت پر تو اعتراض نہیں ہو سکتا، جو انہوں نے دلیل اس میں سے اپنی طرف سے بنائی ہوتی ہے اس پر ہم اعتراض پیش کرتے ہیں۔ اگر یہ وہ اعتراض ختم نہ کر سکیں، جیسا کہ یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ نہیں کر سکتے، تو پھر کیا ہے کہ پھر جو ہے وہ ان کا دعویٰ جو ہے وہ بغیر دلیل کے ہوگا، اور دوسرا ہم پھر وفات مسیح کی دلیل اس کے بعد دیں گے۔ یہ تو تواتر سے ثابت ہے کہ جو بندہ 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ کے علاوہ جتنے بندے تھے، کیا کوئی اس کا کوئی ثبوت مانگتا ہے جی وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں؟ اگر غیر احمدیوں سے پوچھا جائے جی آج سے 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سارے لوگ تھے وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، تو وہ کہے گا کیا بیوقوف والی باتیں کرتے ہو، 2000 سال پہلے والا بندہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ وہ ظاہری بات ہے سارے فوت ہو گئے ہوئے ہیں، تو جب وہ فوت ہو گئے ہیں تو ہم کہیں گے جیسے وہ فوت ہوئے ویسے حضرت عیسیٰ بھی فوت ہو گئے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ 2000 سال سے زندہ ہے تو آپ نے دلیل اس کی دینی ہے،
جس کو ہم دیکھیں گے، غور کریں گے، اگر وہ ماننے کے قابل ہوگی تو ہم مانیں گے کہ آج تک تو ویسے کوئی پیش نہیں کر سکا تو آئندہ دیکھیں گے اگر کوئی پیش کرے گا. تو یہ ہے عمومی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی یا وفات کیوں ضروری ہے. اور پچھلی دفعہ ہم نے بڑے واضح انداز میں حوالہ اور اصل سکین کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ جو جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، بڑی بڑی تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، بڑے بڑے عالم اٹھا کے دیکھ لیں اسلام کے اندر، اس عقیدہ میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں ہمیشہ اختلاف رہا ہے. کبھی بھی اس پر سب متفق نہیں ہوئے. جب بھی کوئی جو ہے وہ اس کی تشریح کرتا ہے، اس آیت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی، تو وہ ساتھ لازمی ان لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہے، کہ جو وفات مسیح کے قائل تھے. ہم نے مثالیں بھی دی ہیں. خود احمد رضا خان بریلوی صاحب جو بریلویوں کے امام ہیں، سنی جنہیں کہتے ہیں پاکستان کے اندر، ان کا بھی ہم نے دکھایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس کو نہ ماننے سے کافر تو کیا کوئی گناہ گار بھی نہیں ہوتا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر وفات مسیح جو ہے اس کی یہ پھر اب آج کل یہ جو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے وفات مسیح ہی جو ہے اس کا جو منکر ہے وہ بھی کافر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی تضاد بیانیاں ہیں. جیسے خرم بھائی کہہ رہے تھے کہ وہاں میں دیکھتا ہوں تو کچھ اور کہتے ہیں. جیسے ابھی رضی بھائی نے کہا کہ آپ نے تو کتاب میں خالد محمود دیوبندی صاحب کا یہ بیان پڑھ کے سنایا ہے، ادھر ویڈیو میں کچھ اور کہہ رہے تھے. تو یہ ان کا طریقہ کار ہے. ان کا منہ جب احمدیوں کی طرف ہوتا ہے تو ان کا بیان اور ہوتا ہے، جب واپس اپنی عوام کی طرف منہ کرتے ہیں تو ان کا بیان بدل جاتا ہے. یہ جناب کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر میں کس پر آ چکا ہوں، 19 پر. پہلے میں یہ دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھیں کہ یہ کتاب کا نام ہے حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ، تاکہ جو بھی ہم بات پیش کریں اس کا ہم آپ کو ثبوت بھی دیں. یہ IPDF.ahmdimuslim.day ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر یہ میں نے کتابیں کچھ رکھی ہوئی ہیں، تو سرچیبل بنا کر ان کے انڈیکسز کو، تو یہ میں کمنٹس کے اندر اس کو جو ہے وہ شیئر کر دیا ہے. ٹھیک ہے، سلیم بھائی کا شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا، اور جب تک وہ واپس آتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے، آگے واپس. جی السلام علیکم. وہ میں نے بیک کے بٹن پہ کلک کر دیا تھا تو اس کی وجہ سے میں ریموو ہو گیا تھا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ میں نے لنک شیئر کر دیا ہے. رضی بھائی اس کو چیٹ وغیرہ میں شیئر کر دیں، IPDF.ahmdimuslim.day. تو اس کے اندر یہ کتاب پڑی ہوئی ہے. اس کے اندر یہ دیکھیں سارے حوالہ جات بنے ہوئے پڑے ہیں، جہاں کلک کریں گے وہ حوالہ کھل جائے گا. تو اس میں الیاس گمن صاحب دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، ابھی زندہ ہے، ویڈیو بھی ان کی پڑی ہوئی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، یہ لائیو وغیرہ کرتے ہیں. یہ اس کا اگلا پیج آپ دیکھ لیں جس میں ایڈیشن وغیرہ لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں صاف. تو اس کے بعد میں آپ کو حوالہ جات دکھاتا ہوں. میں 19 نمبر صفحہ پہ تھا، اس پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سارے مسلمان ہیں اور آپ کافر ہیں. تو یہ بے شمار اس میں حوالہ جاتے ہیں. یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کتاب کا نام ہے السوارم الہندیہ فتاوی صدر الافاضل، صفحہ نمبر 134، انوار شریعت جلد 1 صفحہ 140. وہ کہتے ہیں جس کا عقیدہ احمد رضا خان سے نہ ملتا ہو وہ کافر ہے. یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ جس کا عقیدہ احمد رضا خان بریلوی صاحب سے نہ ملتا ہو وہ کافر ہے. یعنی جو بریلوی نہیں ہے وہ کافر ہے، سیدھا سا فارمولہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ یہ کہہ رہے ہیں الیاس گمن صاحب اپنی اس کتاب میں حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ. اس کا صفحہ نمبر ہے 35، یہ 35. یہ عام انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے، یہاں سے میری ویب سائٹ سے بھی آپ لے سکتے ہیں اگر انہوں نے غائب کر دیا. یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہنے والا خود کافر ہے. فارمولے چیک کریں ان کے، یہ ایسے فارمولے ہیں کہ کوئی دنیا کا بندہ مسلمان نہیں ثابت ہو سکتا. کافر کو کافر نہ کہو پھر بھی کافر ہے. یعنی جو شیعہ کو کافر نہ کہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. یہ ان کے فارمولے ہیں. فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ 43. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اگر یہ بات کرو تو پھر کافر فاضل بریلوی ہی بنتا ہے. یہ الیاس گمن صاحب کہتے ہیں کہ پہلے فاضل بریلوی کو کافر کہو پھر ہم سے بات کرو. کیوں جی؟ یہ الیاس گمن صاحب تو موجود ہے نا، تو یہ تو پاکستان کے آئین کو بھی مانتے ہیں. پھر کہتے ہیں اللہ جل کو جاننا محمد بحمد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، کوئی کافر کسی قسم کا ہو ہرگز اسے نہیں جان سکتا. کفر کہتے ہی جہل باللہ کو ہے، جو اللہ تعالیٰ کو نہ جانے اس کو کافر کہتے ہیں. یہ ایک اصول ہے. پھر اس کے آگے وہ ثابت کرتے ہیں کہ کیسے خود احمد رضا خان بریلوی صاحب اس اصول کے خلاف کرتے ہیں اور وہ خود کافر ثابت ہوتے ہیں. تو یہ اس میں سے میں آپ کو اصل میں دکھانے لگا ہوں وہ حوالہ جس میں یہ ختم نبوت کا ذکر کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم یہ کریں گے، یہ دیکھیں یہاں ہم لکھیں گے ختم نبوت.
اس میں وہ ساری تفصیل موجود ہے کہ کیسے احمد رضا خان بریلوی صاحب نے ان بزرگوں کے اوپر فتویٰ لگایا اور کیوں لگایا ختم نبوت کا. یہ دیکھیں لکھا ہے کہ حضرت نانوتوی پر الزام ختم نبوت کے انکار کا احمد رضا خان بریلوی نے لگایا. اور کہاں لکھا؟ وہ لکھا ہے یہ تینوں الزام اسماعیل شہید پر اسی احمد رضا نے لگائے. لکھا ہے کہ اسماعیل دیولی کا اپنے پیر کو نبی ماننا، فتاوی رضویہ جلد 1520، اور اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. اچھا وہاں بھی ختم کروں جی میر صاحب، میں نے ایک حوالہ شیئر کیا تھا ابھی، اور اس میں یہی جو محمد اسماعیل کی بات ہو رہی ہے نا، ان نے ایک ڈیبیٹ ہوا تھا، ایک مناظرہ ہوا تھا یہ امکان ناظر کے متعلق. یہ ان کے درمیان ہوا تھا، محمد اسماعیل اور فضل حق خیر آبادی. اور یہ 1797 سے متوفہ 1861 کہ انہوں نے یہ سوال کیا امکان ناظر کیا ہوتا ہے، اور کیا خدا ایک اور نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے پیدا کر سکتا ہے. اور اسماعیل صاحب نے یہ بحث کی کہ جو تقویت ہے کہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، کہ اس کی جو طاقت ہے وہ بادشاہوں کی سے بھی طاقت بڑی ہے، اور ایک جلکے میں وہ ایسا کام کر سکتا ہے. صرف کہنے سے کہ ہو جائے فکن کہ ہو جائے تو وہ ہو جائے گا. تو اس میں وہ کوشش کی کہ فضل حق صاحب نے کوشش کی کہ ان کو کافر کا الزام لگایا جائے ان کے اوپر. انہوں نے مرزا غالب کو بھی لے آئے اس میں، اور مرزا غالب صاحب نے یہ کہا اس میں کہ فضل حق صاحب نے ان کو کہا کہ اس کو ڈیناؤنس کرو، ان کو کافر بولو. اور ان نے یہ شاعری میں انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اور دنیا بنا لی ہوتی تو ہزاروں میں ہزاروں دنیا میں ہر دنیا میں ایک خاتم النبیین ہوتا. تو یہ میں کہا میں تھوڑا سا شیئر کر دوں. آپ نے اسماعیل شہید کا بات کی ہے، اور یہ ان کے متعلق یہ ذکر ہے ہسٹری میں. جی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جو کتاب ہے حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ الیاس گمان صاحب نے لکھی ہے. اس میں بریلویوں کو کئی لحاظ سے ختم نبوت کا منکر انہوں نے ثابت کیا ہے. یہ رائٹ سائڈ پہ میں نے صرف ختم لفظ لکھا ہے تو یہ سارے حوالے آ گئے ہیں. مثلا میں صرف حوالہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر ممکن ماننے والا ختم نبوت کا منکر ہے. اس کے مطابق پیر میر علی بھی ختم نبوت کا منکر ہے، الیاس گمان صاحب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو وہ پیر میر علی شاہ صاحب ہیں کہ جو احمدی مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے. مثلا یہ دیکھیں اعتراض نمبر 3، سید تبسم شاہ بخاری لکھتا ہے کہ ایک اور مسئلہ یہ نکالا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر ممکن ہے. اس عقیدے سے بھی ختم نبوت پر ذات پڑتی ہے. کتاب کا نام ہے ختم نبوت اور تحذیر الناس، صفحہ 25. تو وہ کہتے ہیں جی تو اب ان دونوں پیر میر علی شاہ اور مفتی صدر الدین ازردہ کو منکر ختم نبوت کیوں نہیں کہا گیا، اور نہ کہنے پر کی بنا پر آج تک بریلویت کیا مسلمان ہی رہتی ہے؟ وہ کہتا ہے پھر سارے بریلوی. یہ دیکھیں پیر میر علی شاہ صاحب نے جبکہ امکان نظیر کے قائلین کو ماجور اور مصاب لکھا ہے، فتاوی مہریہ صفحہ 9. تو یہ بے شمار ہے. آگے کہتے ہیں پیر جماعت علی شاہ کے بیٹے نے لکھا ہے کہ ختم نبوت کا مطلب ہے نبوت کامل ہو گئی. اب یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی جماعت احمدیہ کی مخالفت کرنے والوں میں ہیں. اور یہ دیکھیں لکھا ہے ختم نبوت کے یہی معنی ہے کہ نبوت آپ کے ذریعے تکمیل کو پہنچ گئی، یعنی کامل ہو گئی، پہلے ناقص تھی اب مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے، افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 130. یہ سارے اعتراض کون کر رہا ہے؟ الیاس گمان صاحب کر رہے ہیں بریلویوں پر کہ وہ اصل میں ختم نبوت کا منکر ہیں. اور ان پر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بریلویوں کے امام نے دیوبندیوں کے امام کو ختم نبوت کا منکر کہا تھا. پھر لکھا ہے جی ختم نبوت کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں نبوت ملی، پہلی ملی ہوئی مانے تو ختم نبوت ثابت ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. غلام نصیر الدین سیالوی لکھتا ہے یہ بریلویوں کے دو بڑے بڑے گروہ ہیں، آج بھی ویڈیوز یہ ایک دوسرے کے خلاف بناتے ہیں، جس کے اندر دو مشہور، ایک آصف جلالی اور ایک سعید اسد، یہ مخالف گروپ ہیں. اور ایک کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پر نبی تھے، دوسرا کہتا ہے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنے ہیں. اور ایک گروپ کہتا ہے دوسرے کو کہ تم قادیانی ہو، اور دوسرا گروپ کہتا ہے کہ تم قادیانی ہو، کہ دونوں ایک دوسرے کو قادیانی بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور لیکن ویسے ساتھ بھی رہتے ہیں. پاکستان کے آئین کے مطابق دونوں مسلمان بھی ہیں. تو یہ پاکستان کا آئین بھی عجیب ڈرامہ ہے. اچھا، غلام نصیر الدین سیالوی لکھتا ہے یعنی حضرات یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین تھا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مٹی کے اندر گندے ہوئے پڑے تھے. اس بارے میں گزارش ہے کہ یہ صفحہ نمبر 133 ہے. اس حدیث سے استدلال درست نہیں، کیونکہ اگر سرکار عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے نبوت ملی ہے تو آپ خاتم الانبیاء کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اب بریلوی سے سوال کر رہا ہے.
یہ سنے غور سے. کہتا ہے اگر سب سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت سے متصف تھے تو پھر بعد میں 1,24,000 انبیاء کیسے مبعوث ہو گئے؟ یعنی کہ ان کو ختم نبوت ایسی انہوں نے بنا لی ہوئی ہے کہ جو مرضی یہ کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی اندر سے ختم نبوت کا منکر ضرور بن جاتا ہے. اس طرح تو پھر نادوتوی کا کلام ٹھیک ہوا. یہ بریلوی کو سمجھا رہا ہے کہ اگر جس طرح تم مانتے ہو اس طرح مان لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہی نبی بن گئے تھے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے بنایا ہی نہیں تھا، تو تب تو پھر قاسم نانوتوی صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ اگر بعد زمانہ نبی کوئی اور نبی بھی آ جائے تو پھر بھی ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں بریلویوں کا ایک بڑا گروہ جس ختم نبوت کو مانتا ہے اس کے مطابق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آتے رہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ختم نبوت پر. پھر آگے لکھتے ہیں کہ آخری نبی ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت آپ کو عطا ہو اور اس ہستی کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے. تحقیقات صفحہ 393 اور 394. پھر کہتے ہیں میں صرف حوالے پڑھ دیتا ہوں یہاں سے. یہ بریلوی اکابر اس کی تعریف کے مطابق ختم نبوت کے منکر اور کافر ہیں. ختم نبوت کی 2 قسمیں ہیں. یہ میں نے ابھی حوالہ دیا تھا جی، آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ ان کے مطابق ختم نبوت کی 2 قسمیں ہیں اور صرف دیوبندی اس ختم نبوت کو مانتے ہیں. یہ وہ حوالہ ہے، صفحہ نمبر 143 ہے، حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ کتاب کا نام ہے. وہ کہتے ہیں اب 2 قسم کی ختم نبوت ہوئی، ختم نبوت مرتبی اور ختم نبوت زمانی. ہمارے نزدیک دونوں قسم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جی ایک ختم نبوت کے احمدی منکر ہیں اور ایک ختم نبوت کے دیوبندی منکر. یہ آگے سے صفحہ نمبر بدل گیا ہے، 144 ہے، یہ 43 ہے. اچھا پھر کہتے ہیں ایک دوسری طرف سے دیکھتے ہیں، ایک نقطہ ہوتا ہے اس کے مرکز وغیرہ وغیرہ. سرکار ہاں یہ دیکھیں القصہ، یہ اگلا صفحہ ہے جی 143 143. کہتے ہیں القصہ سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں قسم کی ختم نبوت حاصل ہے. قادیانی صرف ایک کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت مرتبی مانتے ہیں. یہ ویسے ہی جھوٹ ہے، ہم دونوں کو مانتے ہیں. لیکن چلیں انہوں نے جو لکھا ہے وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور یہ مسلمان یہ غور کریں، وہ کہتا ہے ہم دونوں قسم کی، ہم دیوبندی دونوں قسم کی کو مانتے ہیں، قادیانی ایک کو مانتے ہیں، ختم نبوت مرتبی کو قادیانی بھی مانتے ہیں. یہ قاسم نانوتوی صاحب کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسلمان صرف ختم نبوت زمانی کو مانتے ہیں. یعنی دیوبندیوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ اور احمدیوں کے علاوہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ آدھی ختم نبوت کو مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے حکمت دیکھیے، قادیانیہ سے برسوں پہلے خدا نے قاسم نانوتوی کو پیدا کیا اور اس نے یہ جواب دلوایا کہ ہم دونوں پر ایمان رکھتے ہیں. کیوں جی؟ بات ثابت ہو گئی. جو بات میں نے کی تھی میں نے اس کا حوالہ آپ کو دکھا دیا. قاسم نانوتوی صاحب جو دیوبندیوں کے بانی تھے، ان کے دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور الیاس کو صاحب تو بھی زندہ موجود ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، ان کے مناظر ہیں. پھر آگے دیکھیں، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احمدی ایک قسم کی ختم نبوت مانتے ہیں. پر یہ تو میں نے بتا دیا. بالفرض ختم نبوت کا انکار محال کا فرض ہونا وغیرہ. ختم نبوت زمانی ختم نبوت کو لازم ہے. اب یہ الگ بحثیں ہیں، اس پر اب ابھی نہیں جا رہے. سلیم بھائی ایک بات اس پہ کرنی تھی کہ جو سعید احمد اسد جس کا آپ نے ذکر کیا، ان کے بارے بات ہے کہ انہوں نے اصل میں ایک مجلس میں وہ تھے اور وہ خود تو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، وہ مجلس بھی بریلویوں کی تھی. تو ایک دوسرا جو بریلوی مجلسے میں پڑھ رہا تھا وہ کھڑا ہو کے اس نے یہی بات کی تھی کہ آپ ختم نبوت کو نہیں سمجھتے. اس نے سعید احمد اسد صاحب نے اس کو پوچھا کہ کون خاتم النبیین ہے نا، تو اس نے خاتم کا مطلب مہر کیا. تو پھر سعید احمد اسد صاحب نے کہا تم تو قادیانی کی بولی بول رہے ہو. تو پھر جب اس کو سعید احمد اسد صاحب نے پوچھا کہ پھر آخری نبی کون ہے، تو اس نے جواب دیا کہ آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہیں. تو یہ اتنا اختلاف یہ ان کے جلسوں میں ہو رہا ہے. اور پھر اس کو پھر بعض علماء نے پھر دکھایا، جیسے انجینئر مرزا، اس نے اس پہ پورا ایک شو کیا کہ یہ ہوا تھا بریلویوں کی مجلس میں. اور پھر وہاں بھی انہوں نے کہا تھا کہ سعید احمد اسد اب مان گئے اتنی عمر میں، اب انہوں نے یہ بات مانی ہے کہ ہم بریلویوں کا عقیدہ ختم نبوت کا صحیح نہیں. اور پھر جب جوید احمد غامدی صاحب نے ابن عربی کا عقیدہ دکھایا کہ ابن عربی کا کیا عقیدہ ہے ختم نبوت کے بارے، تو پھر سعید صاحب کہنے لگے کہ یہ ہم نہیں مانتے اس عبارت کو، یہ ابن عربی کی کتاب ہی نہیں. تو پھر یہی ان کا آخری جو ہوتا ہے سٹیپ یہی ہوتا ہے پھر کہ پوری کتاب کا انکار کر دیتے ہیں.
جی بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں. یہ میں ویب سائٹ ابھی دکھا رہا ہوں, یہ وہی حوالہ جات .mdmuslim.day ہے, میں نے لنک شیئر کیا ہے, وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں. تو اس میں اگر ختم نبوت کے سیکشن میں جائیں یا یہاں ختم نبوت سرچ میں لکھیں تو آپ کو یہ لنک ملتے ہیں. اس میں یہ دیکھیں, یہ وہ لنک ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, صوفیاء علم غیب اور ختم نبوت کا انکار. یہ جوید غامدی صاحب جس طرح اس کو سمجھے ہیں وہ بیان کرتے ہیں. ان کے مطابق صرف وہی ختم نبوت کو حقیقی طور پر مانتے ہیں, باقی سارے کے سارے یہ دیوبندی, وہابی, شیعہ, بریلوی, جتنے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے یا اولیاء کو اللہ سے کلام کے قائل ہیں, وہ سارے کے سارے ختم نبوت کے منکر ہیں. اب دیوبندیوں کے اندر دو بڑے گروہ ہیں, ایک ہے حیاتی اور ایک ہے مماتی. ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی لحاظ سے زندہ مانتا ہے اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی لحاظ سے وفات یافتہ مانتا ہے. یہ جو تینوں مولوی ہیں, ان میں سے یہ جلالی ہے, رائٹ سائڈ والا آصف جلالی, اور لیفٹ سائڈ والا سعید اسد ہے, اور درمیان میں یہ مماتی گروپ جو ہے نا دیوبندیوں کا, اس کا بڑا مشہور مولوی ہے. تو وہ اس ویڈیو کے اندر کہہ رہا ہے کہ سارے ہی ختم نبوت کے منکر ہیں سوائے مماتیوں کے. یعنی پہلے تو الیاس گمن نے کہا نا ہم دیوبندی, تو دیوبندیوں میں سے وہ کہتا ہے صرف ہم مانتے ہیں, صرف یعنی کہ مماتی مانتے ہیں, باقی سارے تو ختم نبوت کو مانتے ہی نہیں. تو اسی طرح یہ اس پہ بے شمار حوالہ جات ہیں جو ہم مختلف اوقات میں پیش کرتے رہتے ہیں, اور یہ سرچیبل ہیں, اس میں سے جا کے سرچ بھی کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی بنیادی طور پر ہم نے جو موٹی موٹی بات تھی وہ بتا دی ہے, اور آگے دیکھ لیں آپ, جس طرح کہتے ہیں اس کا 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہمیں, تو آپ جس طرح اس کو آگے چلانا چاہیں دیکھ لیں کیسے, کوئی سوال ہے یا مزید کیا بات آپ کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. یہ راضی بھائی, یہ ایک سوال تھا کہ امام سیوطی صاحب کی جو رحم اللہ علیہ کی جو تھی خیالات تھے, خاتم النبوت تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق, یہ اس کا تھوڑا ذکر کر سکتے ہیں؟ اس لیے ان کا سوال بہت زیادہ آتا ہے, بار بار آتا ہے. جی تو پہلے یہ بات ہے کہ احمدیوں کے نزدیک پہلے تو قرآن حدیث کو دیکھنا ہے کہ قرآن اور حدیث میں کیا لکھا ہے. یہ سارے مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے. اور امام سیوطی کا اصل میں ہم ہی حوالہ پیش کرتے ہیں, انہوں نے اپنی ایک بہت مختصر سی کتاب لکھی ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام پہ, تو اس کا حوالہ پھر بعض دوسرے علماء نے بھی کوٹ کے اقتراب الساعہ میں بھی یہ حوالہ ملتا ہے. تو امام سیوطی کی کتاب نزول عیسیٰ ابن مریم آخر الزمان, تو اس میں انہوں نے, میں اسکرین بھی شیئر کر دیتا ہوں, اس میں ان کا ایک فتویٰ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے پھر سے جو بھی سلیم بھائی نے بات کی ہے وہی بات پھر سے امام سیوطی نے وہی بات کی ہے. کہ سلیم بھائی میں اپنی اسکرین شیئر کر لوں جلدی سے؟ ہاں جی کر لیں, پھر میں کرنی ہو تو میں بتا دوں گا, آپ کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی کتاب سے حوالہ ہے, نزول عیسیٰ کی کتاب ہے, اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے وہ لکھتے ہیں کہ جو بھی او نفی ان نبوہ, یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں جو بھی اس کی نفی کرے کہ وہ نبی ہوں گے تو اس بندے نے کفر کیا ہے. تو یہ امام سیوطی کا فتویٰ ہے کہ جب مسیح آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے. تو اصل میں بحث وہی ہے وفات مسیح کے اوپر, کیا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے یا ان کی وفات ہو چکی ہے. قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور کبھی دنیا میں واپس نہیں آئیں گے. تو امام سیوطی کا بہت اہم فتویٰ ہے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن ان کی نبوت نہیں ہوگی, اس نے کفر کیا. ان کے جو اہل حدیث کے سب سے بڑے مولوی گزرے ہیں پاکستان میں, ان کا نام تھا شیخ زبیر علی زائی, یہ محمد علی مرزا کے استاد تھے. تو انہوں نے بھی, ان کی ایک ویڈیو ہے اس میں, وہ میرے چینل پہ بھی ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ عیسیٰ آئیں گے تو نبی ہوں گے کیونکہ نبوت چھینی نہیں جاتی, اور ان پہ وحی بھی ہوئے گی لیکن غیر تشریح, وہ امتی بھی ہوں گے اور نبی بھی, یعنی امتی نبی. اور یہی بات محمد علی مرزا نے کی, اور یہی سارے مسلمان جو اس پیشگوئی کو مانتے سوائے جو اس کا انکار کرتے ہیں, ان کا یہی عقیدہ کہ مسیح آئیں گے, نبی اللہ ہوں گے, ان پہ وحی ہوگی, وہ امت میں سے ہوں گے. تو سارے نبی کا انتظار کریں, بس اس کی آئیڈینٹی پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کون ہوں گے. اصل میں یہ بات ہے. جی یہ کر دیں ذرا شیئر. میں وہ پہلے خرم بھائی نے سوال بھی کیا تھا اور بعض آج کل اس پر اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ انسان سے کلام کرتا ہے یا نہیں.
تو یہ اسی طرح میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ یہ لنک کے اندر آپ اگر کلک کریں گے تو یہ 23 ہیں وہ پیجز، اور اس کے اوپر ہر ایک کے اوپر 10 حوالہ جاتا ہے، یعنی اس کے 200-250 حوالہ جاتے ہیں اس کے اندر. تو کچھ میں دکھا دیتا ہوں. مثلا یہ کتاب ہے اقتراب الساعت، محمد یہ ادارہ ہے، یہ وہابیوں کے ایک بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے، انہوں نے لکھی ہے. وہ نواز صدیق حسن خان صاحب. اچھا، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ حدیث کہ ان جبریل یعرض الی الارض بعد موت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل نازل نہیں ہوگا، بے اصل ہے. حالانکہ کئی حدیثوں میں جبرائیل کا آنا آیا ہے، جیسے وقت مرنے کے طہارت پر شب قدر میں دجال کے روکنے کے لیے مدینہ سے الی غیر ذالک. تو انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کئی حدیثوں سے ثابت ہے، اور قرآن کی بھی انہوں نے اندر مثال دی ہے، ثابت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں. تو وہ ظاہری بات ہے سیر کرنے تو آتے نہیں ہیں. حضرت جبرائیل کا کام غیر احمدی میں مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وہی لانا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ وہی لے کر ہی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرف. پھر یہ لکھا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر روز کلام کرتا تھا. تو یہ لوگوں سے یہ ویسے تو عربی میں اکثر کتابیں آپ کو پتہ ہے یہ ترجمہ ہی نہیں کرتے تاکہ عوام کو اس کا پتہ ہی نہ چلے. تو دوسرا جس کا پتہ ہے بھی اردو میں بھی ہے، وہ بھی عوام کے سامنے کبھی پیش نہیں کرتے. عوام کے سامنے پیش کریں گے یہ جی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں جگہ پہ دیکھیں ایسے کہہ دیا ہے اور فلاں جگہ پہ یہ وہی چور والا حساب جو میں نے پہلے بتایا. تو یہ کتاب ہے جناب آپ کے سامنے، تفسیر روح البیان، قرآن مجید کی تفسیر ہے بڑی مشہور، اس کی جلد اول ہے، صفحہ نمبر 213 ہے عربی. تو اس میں لکھا ہے وَكَانَ يَقُومُ كُلَّ اللَّيْلِ کہ وہ ہر رات کو کھڑے ہوتے تھے. وَسَمِعَ رَحْمَ اللَّهُ حاطفن، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلانے والوں کی آواز سنتے تھے. فی الکعبہ میں ان یا ابا حنیفہ اخلاط خدمتی، یعنی کہ وہ آگے کلام لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا فرماتا تھا. تو یہ کس میں لکھا ہے جناب تفسیر روح البیان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا تھا. پھر ہے جی تذکرۃ الاولیاء، بڑی مشہور کتاب ہے، شیخ فرید الدین عطار صاحب کی شورا آفاق تصنیف ہے، الفاروق بک ڈپو سے یہ شائع ہوئی تھی. اس کا صفحہ نمبر 10 ہے، اس پر لکھا ہوا ہے کہ اوصاف مقبولیت میں سے ایک وصف الہام بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی بندہ پیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے پیار کو، اس کی خدمت کو قبول کر لیتا ہے، تو اللہ کا اس بندے سے کلام کرنا اس قبولیت کی نشانی ہے. تو یہ کون عقل مند ہے جو کہتا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ اب انسانوں سے کلام نہیں کرتا؟ وہ کہتے ہیں اوصاف مقبولیت میں سے وصف الہام بھی ہے. جو لوگ دلائل سے الہام کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں وہ بد دین ہیں. ٹھیک ہے، یہ خرم بھائی نے سوال پوچھا تھا اور ابھی ہم اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو یہ دیکھ لیں، یہ سارے حوالہ جات یہاں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ آج سے نہیں پڑے ہوئے، کافی سالوں سے پڑے ہوئے ہیں. تو صرف سرچ کیا کریں، اس کو دیکھا کریں، مختلف جگہ پر شیئر کیا کریں، تو انشاءاللہ لوگوں تک یہ بات پہنچے گی. پھر یہ مجدد الف ثانی کہتے ہیں کہ سن 2000 جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یا حضرت الف کہتے ہیں 1000 کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1000 سال جب گزرا تو اس پہ جو مجدد آئے 1000ویں سال میں، ان کو یہ ان کا دعویٰ ہے کہ نہ مجھ سے پہلے کبھی کوئی ایسا گزرا ہے اور نہ مجھ سے پہلے کوئی ایسا مجدد گزرے گا جیسا میں ہوں. تو ان کے مکتوبات یعنی کہ ان کے خطوط ہیں، اس پہ یہ دیکھیں، اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے، میرا خیال میں اصل فارسی میں ہوں گے. تو اس کا دفتر الور حصہ چہاروں وغیرہ وغیرہ یہ ساری تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں، معرفت.com سے یہ لی گئی ہے. تو اس میں مکتوب نمبر ہے 248. اس میں لکھتے ہیں کہ اس میں بیان کیا، اچھا، علی جناب مرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا. یہ خط لکھا کس کو؟ مرزا حسام الدین احمد کو. اور اس میں لکھتے ہیں، اس میں بیان کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کامل تابع داروں کو ان کے تمام کمالات سے بطریق کچھ نہ کچھ حصہ حاصل ہے، اور اس بیان میں کہ کوئی ولی نبی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا، اور اس امر کی تحقیق میں کہ تجلی ذاتی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے کس معنی سے ہے، اور اس کے مناسبت بیان میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو اس کی طرف ہدایت کی. اگر وہ ہم کو ہدایت نہ کرتا تو ہم ہرگز ہدایت نہ، ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے ہیں، ان پر اور ان کے تابع داروں اور مددگاروں اور ان کے اسرار کے خزانچیوں پر اللہ تعالیٰ کے سلام. انبیاء علیہ السلام کامل تابع دار، کمال مناسبت اور زیادہ محبت کے باعث بلکہ محض عنایت وغیرہ وغیرہ، یہ آگے یہ مضمون لکھا ہوا ہے، بخشش سے اپنے مطبوع انبیاء کے تمام کمالات کو جذب کر لیتے ہیں. تو نبی کا سب سے بڑا کمال کیا ہوتا ہے؟ نبی کا سب سے بڑا کمال ہوتا ہی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرتا ہے، جس کو وحی اور الہام کہتے ہیں. صرف یہ اس اعتراض سے بچنے کے لیے وحی کا نام الہام رکھا ہوا ہے.
اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم میں بتاتا ہے کہ جو اللہ انسان سے جب کلام کرے تو وہی ہے، وہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو جو وہ کہتے ہیں کہ تمام کمالات انبیاء کے، جو بھی اس کی نبی کی کامل پیروی کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں پیدا کر دیتا ہے. تو جب نبی کا سب سے بڑا کمال ہی اللہ تعالیٰ کا اس سے کلام کرنا ہے تو کیوں وہ کمال جو ہے وہ اس کے انبیاء کے تابع داروں میں پیدا نہیں ہوتا؟ یہی تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر سمجھایا تھا کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ پرانے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء آئے تھے ان میں عام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کلام کرتا تھا، ان کو وحی کرتا تھا، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کامل دین لائے ہیں کہ اب کوئی اللہ سے کلام ہی نہیں کر سکتا، جتنی مرضی ان کی پیروی کرتا رہے. تو یہ صحیح اس نے فرید الدین عطار صاحب نے لکھا ہے کہ اس سے بڑا بد دین کون ہو سکتا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مرضی پیروی کرتے رہو خدا تم سے کلام نہیں کرے گا. اور پورے طور پر ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. یہ میں آگے پڑھ رہا ہوں، یہ صفحہ نمبر 568 ہے 68. حتیٰ کہ تابعوں اور متبوعوں کے درمیان سوائے اصالت و طبیعت اور اولیت اور آخرت کے کچھ بھی فرق نہیں رہتا. یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی یا آپ کے کسی خلیفہ کی کتاب نہیں ہے، یہ مجدد الافسانی کی کتاب ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ میں اس امت کا سب سے بڑا مجدد ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب کسی نبی کی کوئی امتی کامل پیروی کرتا ہے تو نبی میں اور اس امتی میں سوائے اصل اور تابع ہونے کے کوئی فرق باقی نہیں رہتا، باوجود اس کے کہ کوئی تابع دار اگرچہ افضل الرسل کے تابع داروں میں سے ہو، کسی نبی کے مرتبہ کو اگرچہ وہ تمام انبیاء سے کم درجہ کا ہو نہیں پہنچ سکتا. یہی وجہ ہے صدیق وغیرہ وغیرہ، آگے لمبی تفصیل ہے، وہ میں سارا نہیں پڑھتا، یہ لنک جو ہے اس کو شیئر کر دیں گے تو وہ آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. اگلے بھی حوالے میں صرف آپ کو عموماً ہی دکھاتا ہوں. ختم وحی کا سلسلہ جاری ہے، تفہیمات ربانیہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ تفہیمات ربانیہ ہے اور یہ صفحہ نمبر 123 ہے، جلد نمبر 2 ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ من خصائص قرب الکمال، کہ جو اللہ تعالیٰ سے قرب ہے اس کے خواص میں سے ایک خاص ہے، ان یتول اللہ سبحانہ للعبد ظاہرا او باطنا فیجری تدبیرہ علی مقتضا. آگے لکھا ہوا من خصائص حاذ القرب ان ینادی الملائکہ، کہ ان خصائص میں سے ایک یہ ہے کہ پھر اس کو فرشتے آوازیں دیتے ہیں. تو فرشتے وہاں یہ تو نہیں کہتے کہ آؤ پنڈی چلے جاؤ، فرشتے ظاہری بات ہے کہ ان کو وحی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معرفت کا علم بتاتے ہیں، آئندہ آنے والے وقتوں کی پیشگوئیاں بتاتے ہیں، اور فرشتے ان سے کوئی گپے تو نہیں مارتے بیٹھ کے نا. تو من خصائص حاضر قرب انا ینادی الملائکۃ کما نادت مریم ولیس ندائها بالاصوات بل بالاشارات وحاضر قرب هو الکمال الذی اشار علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا کمال حیث قال کمل من الرجال کثیر الحدیث وهو صلاح الذی طاہ اللہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام بعد نبذته الحوت قال اللہ تعالی فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین والوحی وراء ذلک. اب بتائیں، وہ صاف لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب حاصل کرتا ہے اور خاص الخاص بندوں سے بن جاتا ہے لازمی اس کے ساتھ فرشتے کلام کرتے ہیں، اور اس کی مثال وہ دے رہے ہیں. تو یہ بے شمار اس طرح کے حوالہ جات ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو لوگوں سے چھپاتے ہیں. تفسیر فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے، اس میں بھی یہی بات لکھی ہے. یہ حوالہ جات آپ سے شیئر کر دیے جائیں گے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر تفہیمات ربانیہ کا ایک اور حوالہ ہے، یہ بھی اس میں یہ وہی حوالہ ہے، یہ 2 دفعہ کھل گیا. تفسیر روح المعانی کے اندر بھی یہی بات یہاں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ بالروح کا جو ہے اس کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ روح بھیجتا ہے اس سے مراد وحی ہے. بالروح الوحی کما اخرجہ ابن جریر نے کہا ہے وذهب بعضهم الى ان الروح هو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں روح کو بھیجتا ہوں فرشتوں کے ساتھ، اس سے مراد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کام ہی وہی لے کر آنا ہے، تو وہی لے کر وہ ویسے ادھر ادھر سیر کر کے تو واپس نہیں نہ چلے جاتے. ظاہری بات ہے کہ انسان جو دنیا میں موجود ہیں ان میں جو اللہ تعالیٰ کے قریب انسان ہوتے ہیں ان کو وہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ آگے تحذیر الناس کا دوبارہ حوالہ آ گیا ہے. پھر ہے اقتراب الساعۃ، وہی کتاب جو میں پہلے پیش کر چکا ہوں، اس میں وہ یہ آخری حوالہ میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں. کیا میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹہ 35 منٹ ہو گئے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیسے کرنا ہے. لکھا ہے جی یہ وہی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر نہیں پڑھا جا رہا، لیکن یہ کتاب ایسے ہی ظاہری بات ہے مشکل سے ملتی ہے، یہ بہت پرانی کتاب ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ حدیث لا وحی بعد موتا بے اصل ہے. ہاں، لا نبی بعد ہی آیا ہے، اس کے معنی نزدیک اہل علم کے یہ ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی شرع ناسخ نہ لائے گا. 100% وہی عقیدہ جو ہم پیش کرتے ہیں، وہی شرط جو ہم لگاتے ہیں. یہی تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تم جھوٹے ہو، تم میرے خلاف جھوٹ پھیلاتے ہو دنیا میں. میرا وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت کے علماء اور اکابر کا عقیدہ تھا. تو اہل سنت کے اکابر اور علماء کا یہی عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا
کہ جو نئی شریعت لے کر آئے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کر دے، وہ کہتے ہیں میرے بعد کوئی نبی شرع ناسخ نہ لے کر آئے گا. سبکی نے اپنی تصنیف میں صراحت کے ساتھ اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ہی نبی کی شریعت کا حکم دیں گے قرآن و حدیث کی روح سے. اس سے یہ امر راجع سمجھا جاتا ہے کہ وہ سنت کو جناب نبوت کے بطریق مشافہ کے، بغیر کسی واسطہ کے یا بطریق وحی و الہام حاصل کریں گے. کیوں جی؟ کوئی اب وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشان کافی ہے گل دل میں ہو خوف کردگار. بات تو یہ ہے کہ اگر دل میں اللہ کا ڈر ہو تو کتنے حوالے ہم آپ کو پیش کریں؟ ہزاروں کے حساب سے حوالے ہم دن رات پڑھ کر آپ کو سنا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے دل میں خدا کا خوف ہی نہیں ہے، اگر آپ اللہ سے محبت ہی نہیں کرتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر ہم آپ کو کوئی وہ گھوٹ کے تو پلا نہیں سکتے. ہم تو حق پیش کریں گے اور ہمارا کام ہے کہ ہم حق کو کھول کھول کر بیان کریں. تو آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ جناب یہ سارے حوالہ جات ہم کہاں لے جائیں؟ آپ کیوں ہم سے چھپاتے ہیں؟ یہ والے حوالہ جات ہمارے سامنے کیوں پیش نہیں کرتے؟ ہم نے آپ کو دیوبندیوں کے حوالے دیے، بریلویوں کے حوالے دیے، شیعوں کے حوالے. ہم تاریخی دستاویز ایک کتاب ہے بڑی موٹی ساری، اس میں بے شمار حوالہ جات انہوں نے پیش کیے نواز شریف کی حکومت میں کہ ان کو بھی احمدیوں کی طرح کافر قرار دیا جائے. اس میں بے شمار حوالہ جات لگے ہیں جس میں ان کے عجیب و غریب عقائد لکھے ہوئے ہیں، لیکن کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. احمدی مسلمانوں کے خلاف حکومت سمیت جو ہے وہ منفی پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو دبایا جائے. کیوں؟ ان سے تعداد میں بظاہر ابھی ہم کم ہیں، صرف اس لیے کہ وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے حساب سے. ویسے دلائل سے اگر بات کرنی ہے تو آپ کے سامنے ہے. ہم نہ کسی کے بزرگ کو برا کہنے کی ہمیں عادت، نہ اگر کرتا بھی ہے تو غلط کرتا ہے، کوئی نہیں کرنا چاہیے. پیار سے حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں دلائل پیش ہمیں کرنے چاہیے. ہمیں کسی کی ذات کے اوپر بھی بات نہیں کرنی چاہیے کہ دیکھیں جی اس کی شکل ایسی ہے، یا دیکھیں جی وہ تو بات ایسے ٹیڑے منہ سے کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمارا کام ہے ہم کھول کھول کر دلائل پیش کرتے جائیں، اور کسی کی ذاتی طور پر کسی سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے. ذاتی طور پر ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ ہدایت دے. تو جی رضی بھائی میرا خیال ہے حوالہ جات کافی میں نے پیش کر لیا. آپ کو پتا ہے کہ حوالہ جات تو بے شک ساری زندگی بیٹھ کے پیش کرتے رہیں، یہ تو سلیم ختم بھائی نہیں ہوتے. ایک حوالہ تھا وہ میں نے کھولا ہوا تھا، وہ میں بس جلدی سے اگر دکھا دوں. ایک حوالہ تھا میرے پاس اسی موضوع پہ، تو وہ میں جلدی سے دکھا دیتا ہوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کا ہے، یہ ان کی کتاب ہے تفہیمات الہیہ. تو اس میں انہوں نے وہی بات کی ہے جو اقتراب السام ہے، کیونکہ بعض جو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس عالم کو نہیں مانتے، اس عالم کو نہیں مانتے، لیکن یہ ہر فرقے کے عالم نے یہی بات کی. تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ختم نبوت کا یہ معنی ہے کہ کوئی اب اللہ کسی کو نہیں بھیجے گا جو شریعت لائے، لوگوں کے لیے کوئی شریعت لائے. تو یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب